الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورہ الحاقہ کی ان آیات پہ درس چل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ آیت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور قیامت تک جتنے بھی نیک لوگ دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے تسلی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کس بات کی تسلی؟ جب بھی کوئی انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس سے انسان کا دل تنگ ہونا شروع ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لو، کوئی صحیح بات تجزیہ کر کے تو دیکھو، دنا دن گالیاں پڑنا شروع۔ بہت سے اسکالرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پبلک کدھر کو جا رہی ہے، تو جدھر پبلک جا رہی ہے انہی کی وہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بلے بلے ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرست۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ پہلی بات یہ کہ تجزیہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، دوسرا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ہر صحیح بات کرنے کی نہیں ہوتی۔ کوئی دنیا میں ایسا بے وقوف اس کا قائل نہیں ہے کہ ہر بات بتا دو لوگوں کو جو بھی صحیح ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں۔ کسی نے کسی شخص کو برائی میں دیکھا، اب اس شخص کی بیوی اس سے پوچھ رہی ہے کہ میرا شوہر یہ برائی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کہا کہ ہاں کرتا ہے تو آگ لگ جائے گی گھروں میں، طلاقیں ہو جائیں گی، تو ایسے موقع پہ آپ حق بیان کرو گے یا آپ خاموشی اختیار کرو گے؟ خاموشی اختیار کرنا عقل مندی ہوگا۔ لیکن کسی کو نمبر بنانے ہوں گے، اس عورت کی نظر میں بڑا بننا ہوگا کہ دیکھو یہ بہترین مخبر ہے، تو وہ پوری بات A to Z اس کے شوہر کے بارے میں بتا دے گا۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ بعض لوگ جو حق بات میڈیا پہ بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے نہیں، وہ پبلک دیکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ بلے بلے کس میں ہوگی۔ دوسری، اگر بعض لوگ حق بیان کر بھی رہے ہیں تو وہ کرنے کا موقع نہیں ہے، اس سے سوسائٹی کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بس انسان اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ ویوز اور پبلک کیا کہتی ہے، پبلک کو خوش کرو بس۔ تو جو بھی اہل حق لوگ ہیں نا، جب وہ بات کرتے ہیں بسا اوقات بہت مخالفت ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ تو یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے بھائی، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے۔ پیغمبروں نے حق بات کی، سب سے زیادہ پیغمبروں کی مخالفت ہوئی۔ اسی حال میں پیغمبروں کی موت واقع ہو گئی، لیکن وہ ڈٹے رہے کہ ہم نے راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو، ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ کوئی بھی ان کا ایک بھی حامی نہیں تھا، اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ بعد میں قرآن نے بیان کیا، صدیوں بعد قرآن نے بیان کیا کہ وہ برحق پیغمبر تھے اور وہ حق پر تھے، صدیوں بعد جا کے بیان کیا۔ ان کی زندگی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بیان کیا نا، قرآن کے دلائل دیے، بے تحاشا مخالفت، تو قرآن نے اس پہ یہ جملہ کہا، یہ بہت خاندانی بات ہے، خوب سمجھ لو۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اے نبی غم نہ کریں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا، جن کو آخرت کے حساب و کتاب کا خوف ہے، ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے، جن کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے، خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے، ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔
تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ وہ اپنی دنیا کا سودا تھوڑی کر سکتے ہیں. تو ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. کیا مطلب؟ اچھے لوگ آپ کے ساتھ دیں گے, چند لوگ ہوں گے لیکن وہ کیا ہوں گے, وہ اچھے ہوں گے, وہ آپ کے سپورٹر بنیں گے. خوب سمجھ لو, ہر حق بات جو آج میڈیا پہ کہی جا رہی ہے, بسا اوقات وہ حق نہیں ہوتی, وہ مجھے اور آپ کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے کیا لگ رہی ہوتی ہے, حق لگ رہی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ حق ہوتی ہے لیکن بیان کرنے والا اس کو بیان کر کے معاشرے کی اصلاح کے بجائے معاشرے میں پھوٹ ڈال رہا ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگوں کی کثرت ایسے لوگوں کے گرد جمع ہو جاتی ہے, لیکن سمجھدار لوگ ایسی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. تو ہمیشہ اپنے فالوورز سمجھدار لوگوں کو بنانا چاہیے. احمقوں اور بے وقوفوں کی کثرت سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور خوب سمجھ لو, جس کے پاس بے وقوفوں کی کثرت ہے, تو کثرت تو ہوتی ہے اور وہ فین بھی ہوتے ہیں, مگر یہ فین فالوونگ پائیدار نہیں ہوتی. ایسے احمقوں کے بھاگنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا, ذرا سے حالات پلٹا کھاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. تو جب آپ حق بیان کرتے ہیں, تھوڑے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, مگر وہ تھوڑے جان دینے والے ہوتے ہیں, وہ بھاگنے والے نہیں ہوتے. تو میں اکثر ایک چیز پہ بہت چیختا رہتا ہوں نا, عدالتی خلا, عدالتی خلا, عدالتی خلا. پہلے بہت زیادہ میری اس میں بھی مخالفت ہوتی تھی, خواتین کے خلاف ہے, فلانے کے خلاف ہے, ڈمکانے کے خلاف ہے. ہم نے کہا بھائی ہم نے وہ خواتین کے حقوق کرنے جو اسلام نے دیے ہیں. اچھا, یہاں بھی ایک بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. لبرل لوگ بولتے ہیں کہ اصل میں یہ تو چونکہ مذہبی لوگ ہیں نا, یہ تو مذہب کو فوکس کریں گے, یہ وہ خواتین کے حقوق بتا رہے ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں. ہم تو لبرل ہو کے سوچتے ہیں, مذہب کو ایک طرف رکھیں, انسانیت کا سوچتے ہیں. تو آپ اگر مذہب کو ایک طرف رکھ کے سوچو گے نا, تو خدا کی قسم آپ انسانیت کا سوچ ہی نہیں سکتے. آپ انسانیت کے حقوق کا لیبل لگا سکتے ہو, انسانیت کو حقوق آپ نہیں دے سکتے. یہ بالکل بیکار بات ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے, معیار ہی نہیں ہے حقوق کا کہ کس کا کتنا حق ہے. کوئی معیار ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس. جب کوئی معیار ہی نہیں ہے تو انہوں نے ایک لفظ نکالا ہوا ہے, آزادی. کیا نکالا ہوا ہے؟ ہر ایک دوسرے سے کیا ہو, آزاد ہو. یہی انسان کی تباہی کی بنیاد ہے. آزادی کا مطلب ریلیشن ختم. جب ریلیشن ختم تو گدھے گھوڑے والا حساب ہو جائے گا. گدھی گدھے سے آزاد ہوتی ہے کہ پابند ہوتی ہے؟ اور گدھا گدھی کے حقوق کا پابند ہوتا ہے یا آزاد ہوتا ہے؟ بولو نا. تو ریلیشن تو بنتے ہی اس طرح ہے کہ کوئی کسی کا ماتحت ہوتا ہے, کوئی کسی کا سرپرست ہوتا ہے, کسی پہ حقوق زیادہ ہیں, کسی کے کم ہیں. اس کے بغیر تو ریلیشن وجود میں آ ہی نہیں سکتا. پھر تو جانوروں والی زندگی ہے. جانوروں میں بلی اپنے بچوں کو پالتی ہے, وہ بائی نیچر مجبور ہوتی ہے, لیکن پالنے کے بعد بچوں کا بلی کا بچوں پہ کوئی حق نہیں ہوتا. تو جو اس سے جو ہمارے لبرل طبقہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بلی کے بچے کیا ہیں, ماں سے کیا ہیں, آزادی والی زندگی. ہم کہتے ہیں یہی تو جانور پن ہے کہ جس بلی نے اتنا عرصہ بلوں سے لڑی ہو اپنے بچوں کی خاطر, بچہ بالغ ہوتے ہی اس ماں کو کیا کرتا ہے, بھول جاتا ہے. تو یہ گدھے گھوڑے والی زندگی آپ ہماری سوسائٹی میں چاہتے ہو کہ ریلیشن آپس میں کیا ہو جائیں, ختم. نہ باپ بچے سے پوچھتا ہے کہ سکتا ہے کدھر جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, نہ شوہر بیوی سے پوچھ سکتا ہے, نہ بھائی بہن سے پوچھ سکتا ہے, نہ ماں بچوں سے پوچھ سکتی ہے. آزادی آزادی, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. تو بھائی یہ رائٹس گدھے گھوڑوں کو پہلے سے ملے ہوئے ہیں, تبھی وہ گدھے گھوڑے بنے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر کھوپڑی گھومنا شروع ہوتی ہے میری ایسی باتیں کر کے. تو جو سسٹم ہمیں گدھے گھوڑوں والی زندگی دینا چاہتا ہے. اچھا, انہوں نے انسانیت کا معیاری بنایا 3 پیس سوٹ ٹائی. کہتے ہیں گدھا گھوڑا تو 3 پیس سوٹ ٹائی نہیں پہنتا. 3 پیس سوٹ ٹائی میں یہ دیکھو انسان ہے, گدھا. مفتی صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں, گدھا کہہ رہے ہیں. اور بھائی پہلے انسان اندر کی چیزوں سے انسان بنتا ہے, سوٹ تو گدھے کو بھی پہنا دو. اچھا, تو انسان کی جو پہچان ہے نا, اس کی فزیکل جو اس کی باڈی ہے,
صرف اس کی بیس پہ نہیں ہے, انسان کی پہچان تو اندر کی وجہ سے ہے. تو خیر یہ ٹاپک تو میں بہت چھیڑتا رہتا ہوں, لیکن وہی بات ہے جب آپ بات کریں گے اس پہ تو دونوں کے حقوق کی بات کریں گے, مرد کے بھی عورت کے بھی, تو پھر چیخنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. میرے کلپ بہت چلائے جاتے ہیں اور پھر اس پہ بعض خواتین ری ایکشن بھی کر رہی ہیں کہ یہ ہمیشہ عورت کے خلاف بولتا ہے, عورت کے خلاف بولتا ہے. او بھائی ہم عورت کے خلاف نہیں بولتے, ہم عورت کو ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں, بہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں, بیٹی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ حقوق جس سے ماں ماں رہے, بیوی بیوی رہے, بیٹی بیٹی رہے, بہن بہن رہے, ہم وہ حقوق دینا چاہتے ہیں. وہ حقوق جس سے بیوی بیوی نہ رہے, وہ گرل فرینڈ بن جائے آپ کی, ماں ماں نہ رہے, وہ پالنے والی نوکرانی بن جائے, ٹھیک ہے نا, بیٹی بیٹی نہ رہے, وہ بالکل باپ کی دسترس سے آزاد ہو جائے. تو یہ حقوق گدھے گھوڑوں کو پہلے سے حاصل ہیں. گدھی جب بچہ دیتی ہے تو اس ماں تو اس پر تو لازم ہے کہ اس کو کھلائے پلائے, گدھی پہ لازم نہیں ہے اس بچے پہ کہ جب بڑے ہو کر اپنی ماں کا خیال کرے. وہ آئی بات سمجھ میں؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گدھے گھوڑوں کا خود سے بول لو نا کیا ہو گیا, خود سے خیال کرے. تو بوڑھوں کو پالنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اولڈ ہاؤس بنائے گی گورنمنٹ اور بوڑھوں کو وہاں پالے گی. تو صرف بوڑھوں کو نہیں پالتی, گدھے گھوڑوں کو بھی گورنمنٹ ہی پالتی ہے. بہت سے ملکوں میں ایسا ہو کہ گھوڑا بیمار ہو تو گورنمنٹ کے خرچے پہ اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو جو لبرل لوگ ہماری سوسائٹی کو گدھے گھوڑوں والی سوسائٹی بنانا چاہتی ہے میرے بھائی, ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے پاس اسلام کے علاوہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام ہی ہے جو انسان کو انسان کا بچہ بناتا ہے. تمہارے پاس ایسا کوئی سسٹم سرے سے ہے ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں, کل مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ ہر بیان میں یہ ماں باپ کے اولڈ ہاؤس کا تذکرہ کیوں کرتے ہو, ہر بیان میں مفتی صاحب آپ لا رہے ہو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں, وہ لوگ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی ناکامی ہے نا ایک قوم کی, جو صبح و شام حقوق پہ چیختے ہیں, انسانیت کے حقوق پہ. یار جو اپنے باپ کو گھر میں رکھ کے نہ کھلا سکے, ماں کو گھر میں رکھ کے نہ کھلا سکے, وہ ہمیں حقوق سکھائے گا یار انسانوں کے؟ نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ایک آدمی آپ کو بار بار کہہ رہا ہے انسانوں کے حقوق, باہر نکلا آپ کو سمجھا رہا ہے دیکھو انسانوں کے ساتھ اچھے طرح سے پیش آؤ. آپ نے کہا آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں؟ پتہ نہیں والد صاحب کیا کر رہے ہیں آج کل, مجھے نہیں پتا. یار کوئی ظالم تھے آپ کے والد صاحب جو نام لیتے ہی آپ کو چڑ ہو جاتی ہے؟ نہیں نہیں ظالم نہیں تھے, میرے فادر نے مجھے بہت اچھی طرح سے پالا پوسا بڑا کیا الحمدللہ. تو ویسے انسانوں کا خیال کرنا چاہیے ہم سب کو. آپ کے ابا کہاں ہیں؟ ابے بھاڑ میں جائے, میں نے ابا کا کیا کرنا ہے؟ وہ کہیں پڑے ہوئے ہوں گے اولڈ ہاؤس میں. آپ کی والدہ محترمہ کہاں ہے؟ بھائی کوئی اولڈ ہاؤس میں پڑی ہوئی ہوں گی, وہ گورنمنٹ کھلا رہی ہے ان کو, بہت اچھے طریقے سے کھلا رہی ہے. پھر تقریر شروع کر دے, دیکھو ہیومن رائٹس, خواتین کے حقوق کا خیال کرو. آپ کہو گے ابے تیری ماں کیا خاتون نہیں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ ابے بھائی میں ایک سال میں ایک دفعہ مل لیتا ہوں, اولڈ ہاؤس میں ہے وہ. پھر وہ چیخنا شروع کر دے عورت کے حقوق, مردوں کے حقوق, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس, انسانوں کے حقوق. آپ کہیں گے بھائی تو خدا کے لیے حقوق کے علاوہ کوئی اور بات کر لیا کر, ٹھیک ہے نا؟ نہیں یہی بات سمجھ, اللہ کا واسطہ تو حقوق کے علاوہ کوئی اور بات کر. تجھ پہ حقوق کی بات سوٹ نہیں کر, اخلاق کی بات تو نہ کیا کر بس. تو کچھ اور کہہ لے یار, ترقی کی بات کر لے, سائنسی ترقی کی, پنکھا کیسے بنایا جاتا ہے, موبائل کیسے بنایا جاتا ہے, میزائل کیسے ہواؤں میں, خلائی چاند پہ پہنچنے کی باتیں کرو, یہ تم پہ سوٹ کرتا ہے. اخلاق تمیز کی باتیں میرے بھائی تم پہ سوٹ نہیں کرتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے میں یہ اولڈ ہاؤس کو اتنا. دوسرا میں خودکشی کے بہت ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ جن قوموں میں خودکشی بہت زیادہ ہے وہ ہمیں کہاں سے سکون دیں گی. آج ہماری ینگ جنریشن ان قوموں کو فالو کر رہی ہے کہ یار وہاں ہمیں عیاشی ملے گی, سکون ملے گا. مولویوں سے ڈرتے ہیں کہ مولوی کہہ دے گا شراب حرام ہے, مولوی کہہ دے گا یہ حرام ہے. اچھا لوگ مولویوں پہ یہ طنز بہت کر رہے ہیں آج کل. یہ میں ابھی آتا ہوں, پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لو. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ میں نے کھوپڑی میری کام نہیں کر رہی آج, تھوڑی سی چائے کا 2-3 چٹے لگانے تھے. اچھی چیز نہیں ہے لیکن پیتا ہوں میں. اچھا خیر, تو یہ مولوی والی بات ابھی بات میں تو یہ دوسری میں خودکشیوں کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک میں خودکشیاں بہت ہیں. اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں صاحب ہر بیان میں ماں باپ اولڈ ہاؤس میں اور خودکشیوں کے ریشو زیادہ. میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ابے تم جس سوسائٹی کو فالو کر رہے ہو, جہاں سکون تلاش کر رہے ہو, وہ کھمبوں سے لٹک کے مرتے کیوں ہیں؟
اتنی ترقی کے باوجود ان کے ہاں کھمبوں سے لٹک کے مرنے کا ریشو ہم سے دگنے سے بھی زیادہ, اور ہم اتنے تنزل میں, غربت, مہنگائی, گٹر کے ڈھکن, بھنگی پورا گٹر سے داخل ہو کے دوسرے گٹر سے نکل آتا ہے, اس طرح صفائی کرتا ہے, اس کے باوجود بھی اس کو خودکشی کا خیال نہیں آتا. تو کچھ تو ہے ہماری سوسائٹی میں پازیٹو, جو اتنی ڈپریشن میں بھی ڈپریشن کے مریض کم ہیں, اور کچھ تو ہے میرے بھائی وہاں جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسی ڈپریشن کہ لٹک رہے ہیں. تو لبرل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مفتی صاحب کو سوسائٹی کی نہیں بس دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں, ماں باپ, اولڈ ہاؤس اور خودکشیاں, اور کتنا کچھ ہے. تھینک یو سے بات شروع کرنا, ترقی. تو ابے بھائی جو تمہیں, جو اپنے قوم کو سکون نہ دے سکا وہ تمہیں کہاں سے سکون دے گا. ایک حکیم صاحب تھے, انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑی لمبی عمر. بہت سے حکیموں کی میں نے بڑی لمبی لمبی عمریں دیکھی ہیں. ہمارے ڈاکٹر حضرات نا حکیموں کے بہت زیادہ خلاف ہیں کہ حکیم 2 نمبر ہوتے ہیں. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ہوتے ہیں بہت سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, لیکن سارے 2 نمبر نہیں ہوتے. تو جو جس فیلڈ کا نہیں ہے اس کے بارے میں وہ تبصرہ نہ کرے تو اچھا ہے. تو چیزیں حکیموں میں بڑی ٹائٹ ہوتی ہیں. میں نے اکثر حکیم 90-99 سال کے دیکھے ہیں, ڈاکٹر نہیں دیکھے. لیکن بہرحال میڈیکل سائنس جس ترقی کی عروج پر پہنچی ہے وہاں حکمت حکیمی نہیں پہنچی, حکیم لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ. دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں. بعض حکیم ڈاکٹروں کے بہت خلاف ہوتے ہیں, بٹ ڈاکٹر ایسے ڈاکٹر بھائی سارے ایسا نہیں ہے بھائی جان. میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, آپ اس کے اشیر میں بھی نہیں ہو. ہاں کچھ چیزیں ٹھیک ہے. تو وہ بڑے اچھے حکیم تھے, بڑے معتدل, بڑی لمبی عمر, بڑے خوش مزاج. 85 سال کی عمر میں بھی ہاتھ پکڑ لیتے نا, کوئی چھڑوا نہیں سکتا تھا ان سے. تو وہ ایک بات, میری بڑی گپ شپ تھی, ہمارے والد صاحب کے دوست تھے وہ, تو مجھے کہتے تھے دیکھو دبلا حکیم اور موٹا فقیر, اس پہ کبھی اعتماد نہ کرو. کوئی فقیر آئے اور موٹا تازہ, ابے تو تیرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو اتنا ہٹا کٹا کیسے ہو گیا تو, اس کا مطلب تو کچھ اضافی کھا رہا ہے. اور باریک سا حکیم, اس پہ اعتماد نہ کرو کہ بھائی تو پہلے اپنے آپ کو تو صحت مند بنا لے پھر ہمیں بتانا کیسے, کیا خیال ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی میں اس لیے یہ مثالیں دیتا ہوں کہ جو سوسائٹی, جو سب سے بڑا رشتہ خدا رسول نے تو ماں باپ کا, اور عقل بھی یہ کہتی ہے بھائی, عقل بھی یہ کہتی ہے, آپ نے انسانوں کو گدھے گھوڑے جیسا بنا دیا. مرغی کیسے انڈوں پہ بیٹھتی ہے, ہماری 3 مرغیاں ابھی ایٹ اے ٹائم بیٹھی ہوئی ہیں, 5 مرغیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 2 کے بارے مجھے لگ رہا ہے کوئی رپورٹ آنے والی نہیں ہے, کیونکہ 25 دن ہو گئے. اب میں سوچ رہا ہوں ان کو اٹھاؤں, کوئی اور کام کرو بھائی, کچھ بھی نہیں نکل رہا اندر سے. 3 ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں, 6 جون ان کی ڈیٹ ہے, اور میرا 6 جون کو بیان کے لیے سفر ہے. میرے لیے بڑی آزمائش ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ میں بیان کے لیے کتنی قربانیاں دے کے جاتا ہوں. اب جہاں میں بیان کے لیے جا رہا ہوں سفر کر کے, وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں, جہاز میں آئیں گے, بیان کریں گے, چلے جائیں گے. او بھائی تمہیں کیا پتا وہی مرغیوں سے انڈے نکلنے کا دن ہے, ڈیٹ وہی ہے, سمجھ رہے ہو. مرغیوں کے انڈے نہیں, انڈے سے چوزے نکلنے کا وہی تو ڈیٹ ہے. تو ہمارے لیے تو بڑی قربانی ہے. جو جس کو شوق ہوتا ہے جانور پالنے کا, اس کے لیے تو بڑی قربانی ہے بھائی. اب آپ دیکھو, اچھا لوگ کہتے ہیں یہ ہر بیان میں مرغیاں اور انڈے بھی آ رہے ہوتے ہیں. جب عبرت کی چیزیں اس سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں تو بھائی 100 دفعہ آ جائے. ایک دلیل کا نہیں جواب دے سکتے یہ لبرل لوگ اور ملحد لوگ, تو ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. کتنی ٹینشن سے بھائی مرغی چوزے نکالتی ہے, کیسے بیٹھتی ہے جا کے یار. 21 دن آپ بیٹھ کے دکھاؤ کہیں, آپ 21 دن کہیں بیٹھ کے دکھاؤ, تو اپنے گھر میں بند ہو کے دکھاؤ. حالانکہ گھر میں گھومو گے پھرو گے, ایک جگہ نہیں بیٹھو گے. 21 دن بیٹھتی ہے وہ, 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھانے کے لیے اٹھتی ہے, بس انڈے خراب نہ ہو جائیں ایسے, اور ذرا سا قریب جاؤ گے نا غصہ کرے گی. اس کے بعد چوزے نکلتے ہیں. 2-3 مہینے کی ٹینشن ہے ان چوزوں کی حفاظت کرنا. ان کے لیے لڑتی ہے, مارتی ہے, سب سے لڑتی ہے, اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑتی ہے, اور ایسی جذباتی ہوتی ہے, منظر دیکھنے والا ہوتا ہے. چیل سے لڑتی ہے, باز سے لڑتی ہے, جو باز ہوتا ہے نا شاہین, اس سے لڑتی ہے. جنگلوں کی ویڈیوز دیکھو آپ, شاہین کتنا پاورفل ہے, مرغی لڑ پڑی اس سے, جان ہتھیلی پہ رکھتی ہے, بارش ہو رہی ہے خود بھیگتی ہے, بچوں کو چھپاتی ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد, یہ ماں کی محبت ہے جو اللہ نے جانوروں میں مثالیں دی ہیں, انسانوں میں اس سے زیادہ ہوتا ہے.
لیکن چوزے بڑے ہونے کے بعد ماں کا خیال کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا کوئی چوزا ماں کے لیے لڑا ہو؟ نہیں. تو لبرل لوگ جو ہے نا اس سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں انسانوں میں. جانوروں سے یہ سسٹم کہاں لانا چاہ رہے ہیں؟ انسانوں میں, کہ ماں تو پالے گی بچے کو, جب بچہ 18 سال کا ہوگا تو ماں کو ٹاٹا کر کے چلا جائے گا, باپ کو ٹاٹا کر کے بولو نا چلا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس کو کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہیں. یہ کیا ہے؟ تو یہ رائٹس کے نام پہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بچے پیدا کرنے لوگ چھوڑ دیں گے. کیا بھائی سالے کا پتہ کچھ ہے نہیں کہ ہم کھلا پلا کے بڑا کریں, ہمارے ہی باپ بن کے. اور میرے پاس تو ایسے ایسے کیسز آتے ہیں, آپ ہمارا ظرف ہے جو ہم برداشت کرتے, ہمیں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں رات کو. میں تو ایسا نیندیں میری اڑ گئی تھی نا, راتوں کو سوچیں آنا شروع ہوتی تھیں, جو دن بھر سنتے ہیں وہی پھر کھوپڑی گھوم, پوری رات جاگ جاگ کے میرا دماغ خراب ہونے لگا تھا. وہ مختلف لوگوں کی کہانیاں, ادھر سے وہ بندہ, وہ ادھر سے وہ مسئلہ, ادھر سے وہ مسئلہ, ادھر بیگم میاں بیوی کا وہ جھگڑا. اب ہم نے کہا پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ تو میں تو راتوں کو جاگ جاگ کے بیڑا غرق. پھر میں نے ڈاکٹر کو بولا بھائی میں تو مر جاؤں گا, میں تو رات کو نیند ہی نہیں ہوتی. تو پھر ڈاکٹر نے بولا ایک دن نیند کی گولی کھا لو. میں نے کہا بھائی اس کی عادت نہیں ڈالنا. ڈاکٹر نے کہا یہ سائیکل چینج ہو گیا ہے نا کھانے. تو میں نے ایک دن نیند کی گولی کھائی تو ایسا سویا کہ پھر سارا دن ہی نیند آ رہی ہے, اٹھا ہی نہیں جا رہا. پھر انہوں نے کہا کم کرو, تو خیر اب آنا شروع ہو گئی. نیند کی گولی نہیں کھاتا میں, وہ کیونکہ اس کی لت پڑ جاتی ہے, وہ زیادہ مصیبت بن جاتی ہے. تو اب تھوڑا رات کا نیند جو ہے نا میری سیٹ ہونا شروع ہوئی ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی دل چاہتا ہے کچا چبا کے کھا جائے اس کو, جو اس طرح کر رہا ہوتا ہے نا حرکتیں. تو بعض دفعہ عورت ظلم کر رہی ہے, بعض دفعہ مرد ظلم کر رہا ہے, ایسے ایسی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. اور سب ایجوکیٹڈ لوگوں کے حالات ہیں, غریبوں کے حالات بہت اکثر نارمل ہیں. زیادہ تر مسائل پیسے والوں کے ساتھ چل رہے ہیں آج کل. غریب کا ایک ہی مسئلہ ہوگا اور پیسے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہاری فکر ایک ہی طرف لگی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہت اچھا مسئلہ چل رہا ہے, سمجھتے ہو؟ اچھا خیر کیا بات چل رہی تھی یار, وہ جلدی سے وہ مولویوں کی نہیں. تو میں وہ مرغی کی مثال دے رہا تھا, کیسے پالتی ہے بھائی, بچے بڑے ہو کر مارکیٹ سے شارٹ. بکری کیسی خدمت کرتی ہے اپنے بچے کی, بڑا ہو کر مارکیٹ سے شارٹ. تو یہی گدھے گھوڑوں والا نظام کس میں آ رہا ہے؟ انسانوں میں آ رہا ہے. تو وہاں بھی تو وہ میں باہر ملک کا کوئی واقعہ سنانے لگا تھا, وہ ذہن سے نکل گیا. وہ کہتے ہیں میری نیندیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو خودکشیوں کا نہیں, باہر سے ایسے کوئی واقعہ کچھ دن پہلے سامنے آیا کہ وہ باپ نے بیٹے کو جیل میں بند کروا دیا ذرا سی بات پہ. سوری باپ نے نہیں, بیٹے نے باپ کو. پہلے یعنی جس باپ نے اتنی قربانیاں دی نا وراثت کے چکر میں, اور کچھ گولیاں وولیاں دے کے نا, کچھ کہانیاں کر کے ابا کو کیا کر دیا اندر. باپ بیچارہ جیل کی سلاخوں میں پیچھے. کیا گزر رہی ہے یار اس کے دل پہ, صرف پیسوں کی لالچ میں. جب باپ جیل سے باہر آیا تو پھر باپ نے کیس کیا بیٹے کے خلاف. پہلے باپ نے کیس نہیں کیا تھا, اس نے تو اگنور کیا. کیس میں باپ صحیح ثابت ہو گیا تو باپ نے بیٹے کو کیا کروا دیا, اندر کروا دیا. لیکن وہ باپ ہے, تھوڑے دن میں اس کو ترس آیا, بری کر دیا اس کو. بیٹے نے بری نہیں کیا تھا. تو باپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی, کتنا بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا یار اسی سے بیٹے کو باپ کے پاؤں میں گر جانا چاہیے, لیکن وہ غیرت لیس پھر بھی نہیں گرا پاؤں میں. تو اس لیے تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ماں باپ کے جو قرآن حقوق بیان کرتا ہے وہ نہیں نظر آتے سوسائٹی میں بھائی, وہ نہیں نظر آتے. تو خیر میں وہ یہ بات چلتے چلتے یہاں ایک بات آئی تھی کہ میں کیا بات کر رہا تھا, وہ میں نے کہا تھا واقعہ سناؤں گا. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ دو چیزوں کو میں جو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں نا, ابا اماں اور یہ جو ہے خودکشی کے واقعات, تو یہ بتانے کے لیے کہ ایکسٹریم لیول پہ جو ان کی بد اخلاقی پہنچی ہوئی ہے نا, اسی کی تو مثال دی جائے گی. ابا اماں تو ان سے تو انسان کو ویسے ہی محبت ہوتی ہے, ان کو تو یار تم تو ان کے تو قدموں میں جنت تلاش کرو تم. تو کیسا سلوک ہو رہا ہے بھائی, اور وہی کلچر ہماری سوسائٹی میں بھی آ رہا ہے. تو
قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ حق بیان کرتے رہو. ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کریں گے, لیکن لتذکرۃ للمتقین, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے. اس سے تسلی ہوتی ہے. اور پھر قرآن جو یہ بتاتا ہے تو یہ ہمیں پھر نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں جی یہ ہوا تھا تو ہم نے بات سنی آپ کی اور ہم نے اس طرح کر لیا. خوشی ہوتی ہے یار, سارے مخالفت کرنے والے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ, بہت سے کیا ہیں موافقت کرنے والے بھی ہیں. اچھا میں نے ایک آواز اٹھائی تھی نا عدالتی خلا کے خلاف, اور یہ کہ عدالتوں میں باپوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس فون آیا, میرے شاگرد ہیں, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی بہت سارے لوگ اس طرح کے جو اس میں مبتلا ہیں, جن اباؤں پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے بچوں کی وجہ سے, تو آج بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہم سے ملاقات کے لیے. تو میں نے ان کا انٹرویو لیا ہے, وہ انٹرویو انشاءاللہ ہم چینل پہ ڈالیں گے, اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ پتہ چلے کہ عدالتوں میں مردوں کے حقوق کی کیسی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. خواتین کے حقوق کی تو تنظیمیں ہیں, مردوں کے حقوق پہ بھی تو کوئی تنظیم ہونی چاہیے نا. یہ کوئی گدھے گھوڑے ہیں جو چرچا ہے ان کے ساتھ کرتے رہو, بیلنس نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. اچھا عورت کی حق کی آواز اٹھاؤ گے 100 لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, مردوں کی حق کی آواز اٹھاؤ گے خود مرد بھی ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, الٹا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. جب تک خود نہیں بھگتیں گے نا, خود ان پہ نہیں ہوگی. دیکھو ہماری زندگیاں مقدمے نمٹاتے ہوئے گزری ہے. ہم جب سے مولانا بنے تھے نا تو اس وقت سے لوگ مسائل لے کے آ رہے ہیں. میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب کوئی عورت جاتی ہے شکایت کرتی ہے اپنے شوہر کی, تو شوہر کے دوست بھی غور سے سنتے ہیں کیا کہہ رہی ہیں بھابھی, سب اس کو تسلیاں دیتے ہیں بہت ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, اور دوست کو تانے دیتے ہیں. جب یہ بتاتا ہے نا شکایتیں, تو بھابھی اپنی بیگم کی سہیلیاں تو دور کی بات, اپنے دوست نہیں سن رہے ہوتے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے, 100% نہیں ہوتا, اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. تو یار تھوڑا سا جب بھی کوئی فیصلہ کیا کرو نا نیوٹرل ہو کے. ظلم اگر مرد کا ہے تو اس کو بتاؤ, عورت کا ہے تو اس کو بتاؤ. یہ صنف نازک کو دیکھ کے اس طرف ایک دم مائل ہو جانا, یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں ہے, یہ غیرت کی بات بھی نہیں ہے. تو یہ کوئی غیرت یا مردانگی کی بات نہیں ہے. اکثر میں واقعہ سناتا ہوں نا, امام شافعی تھے غالباً, کہ ان کی یہ تابعی میں سے ہیں, ان کی عدالت میں کیس آیا, ایک عورت اپنے شوہر کے ظلم بیان کرنے کے لیے عدالت میں آئی اور بے تحاشا رو رہی تھی. تو کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو بڑا ترس آیا اس عورت پہ کہ یار واقعی اس پہ ظلم ہوا ہے, اتنا رو رہی ہے. تو انہوں نے امام شافعی سے کہا کہ امام شافعی تھے یہ پتہ نہیں کوئی مشہور قاضی شریح تھے غالباً, مشہور قاضی اس دور کے. تو ان سے کہا کہ حضرت اس پہ واقعی بڑا ظلم ہوا, اتنا رو رہی ہے یہ, اس کی فریاد رسی کریں. وہ بڑے زبردست قاضی تھے, انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا, بچے کو جب کنویں میں ڈال کے آئے تھے روتے ہوئے ہی آئے تھے, وہ بھی ہنستے ہوئے نہیں آئے تھے. صحیح ہے نا. تو رونا جو ہے یہ دلیل ظلم نہیں ہے, یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. بعض دفعہ واقعی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, وہ بالکل صحیح رو رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ ویسے ہی رو رہی ہوتی ہے. مرد جب اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرتا ہے, اس کو جو ظلم ہو بھی رہا ہوتا ہے تو رونا نہیں آ رہا ہوتا عام طور پہ, اس کو عام طور پہ بعض دفعہ آ بھی جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں رونا آ رہا ہوتا. تو ظلم دونوں پر ہوتا ہے, عورت پر بھی اور مرد پر بھی. لیکن جو خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی کسی کی یک طرفہ حمایت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا ایک بات یہاں اور سن لو موضوع سے متعلق, پھر میں آگے چلتا ہوں. جب آپ اپنی بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہو, کیا ہوتا ہے, بیٹی آتی ہے روتے ہوئے, ہاں ہو یہ ہو گیا, ایک دم جذباتی نہ ہو جایا کرو. بے وقوف لوگ ایک دم تیش میں اٹھا کے فون داماد کو, تیری ایسی کی تیسی, میری بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ, ہاں ہو, تباہی بربادی, طلاقیں, پھڈے, کورٹ کے کھلے, کچہری, زندگی بھر اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا. اس کو بھی کچھ نہ بولو, رونے دو. جب آئی ہے نا روتے, میں اب آپ کو اسٹائل بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, پورا سبق پڑھانا پڑتا ہے. بچی آئی, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہاں, تو آپ سوچو ہو سکتا ہے ہو رہا ہو, لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے بچی کو کہ تو غلط کر رہی ہے, ڈرامے کر رہی ہے. بھائی ہو سکتا ہے ہو رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہو. آپ کی بچی ہے تو اس کا مطلب یہ عورت کی نیچر ہوتی ہے, وہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے, آج کا تو مردوں کی بھی یہی نیچر ہے, عورت کی کہاں سے. تو سب لوگ چھوٹا سا ظلم ہوگا بہت بڑھاتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہم تو بہن بھائیوں میں بہت کھیلے ہیں نا, تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے
ہم نے کیا کیا, کسی چھوٹے والے کو ہلکا سا لگا دیا چماٹ, ہلکا سا, وہ ایسے سیلنسر پھاڑ کے چیختا تھا نا, بڑوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے. میرے ساتھ ایسا ہوا, میں نے اپنے چھوٹے کو ایک دفعہ, بہت چھوٹے تھے ہم لوگ, ہلکا سا لگا دیا کھیل میں, وہ جو چیخا ہے ہاں, میں نے کہا میری, اب میں بڑوں سے پٹا پھر, حالانکہ وہ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی, لیکن وہ بڑوں کی توجہ لینے کے لیے نا پورا سیلنسر پھاڑ کے بچے روتے ہیں, بڑے آ کے کہتے ہیں یار کیا کر دیا اس کے ساتھ, دو لگا, ہم وہ سیلنسر پھاڑ ہی نہیں سکتے اس طریقے سے. تو یہ بچوں میں بھی نفسیات ہوتی ہے. تو بعض دفعہ یہ مظلوم کیا کرتا ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے رائی کا پہاڑ بنا کے, اس کو پتا ہے کہ میں, بچی کو پتا ہے میں اپنے ماں باپ کے گھر جب جاؤں گی تو ماں باپ ڈپریشن میں آئیں گے, تو کوئی معقول وجہ ان کو بتانی پڑے گی. اب وہ وجہ اتنی معقول ہوتی نہیں ہے, تو رائی کا پہاڑ بنا کے ہاں ہو, ادھر باپ بھی, ظاہر ہے باپ کو اپنی بیٹی سے محبت, ماں کو بھی ایک دم تیش میں یار ہو, تو اس کا طریقہ یہ نارمل, تھوڑا سا ڈرامہ کر کے او ہو اچھا او ہو بیٹا بہت, میں دیکھتا ہوں, میں کرتا ہوں, بیٹا آرام سے 2 دن گزارو, تمیز سے کھانا پینا کھاؤ, ٹھنڈی ہو جاؤ, آرام سے کریں گے, بات کریں گے. یہ نہیں کہ اٹھاتے ہی جانا, وہ تیری ایسی کی تیسی, اوے میں نے تجھے اپنی بیٹی اس لیے دی تھی, اوے یوں کر کے فضول قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہو. تو بھائی آرام سے یار, تمیز سے, کچھ نہیں ہوا ہے, سب گھروں میں ہوتا ہے, کوئی آپ کو پہلے نہیں ہو جس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, ابے یار میری بچی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا بے بھائی, اگر ہو بھی رہا ہے تو تمیز سے حل ہو جائے گا مسئلہ. اس کو کیا کرو, یہ بھی نہیں کہ بچی کو ڈانٹنا شروع کر دو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے واقعی ہو رہا ہو ہمیں, تو وہ اور ڈپریشن میں جائے گی کہ یار ابا اماں کا گھر ملا تھا اور یہ بھی سپورٹ نہیں کر رہے مجھے. 3 دن 72, میں نے تو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا, 72 گھنٹے کا ٹائم دو. اس کو بولو اچھا بیٹا دیکھتے ہیں, ابھی صبر کرو, آرام سے 72 گھنٹے گزرنے کے بعد نا ویسے ہی وہ کہے گی میں نے جانا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, جانا ہے. وہ بھی غصے میں بھنا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ماں کے گھر چلی گئی تو یہ ہو گیا, میں دیکھتا ہوں. اس کو بولے بیٹا ذرا 72 گھنٹے کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا, 72 گھنٹے میں پازیٹیو رسپانس آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو 3 دن تو ویسے ہی گزار دو اس کو. اس کے بعد بیٹے سے بچی سے پوچھو کیا ہوا تھا, وہ جو بھی بتائے گی, ساس کے مظالم یا شوہر کے مظالم, ہاں ہو, تو یقین نہ کرو کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. یہ سب گھروں میں ہوتا ہے, بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے. تو سسرال میں مل لو داماد سے اور ان کی ساس وغیرہ سے کہ کیا پرابلم ہوئی تھی, ان کی بات سنے بغیر کبھی یک طرفہ فیصلہ مت کرو. بسا اوقات جب آپ ان کی سنو گے آپ کو سارا معاملہ الٹا ملے گا, ساری کہانی الٹی ملے گی, بس کافی ہے. تو ان سے سن کے پھر آرام سے تجزیہ کرو کہ بھائی اس میں کون غلطی پر ہے, کون صحیح ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا داماد ہی غلطی پر ہوتا ہے, لیکن وہ غلطی کو اتنی سنگین نوعیت کی نہیں ہوتی ہے, سب گھروں میں ہوتی ہے. تو اس کو آرام سے سمجھا دو کہ بھائی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, لیکن تھوڑا سا آئندہ خیال کریں. ٹھیک, بولے چلو بیٹا جاؤ, شاباش, اپنے گھر جاؤ. بہت سے مسائل اس طرح حل ہو سکتے ہیں. یہ جو ایک دم توے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, توے پہ جیسے توے پہ, ایک آدمی تھا, 2 پھیکو تھے نا, پھیکو. ایک نے کہا کہ سب سے زیادہ ہم میں گرم چائے کون پیتا ہے, ایک نے کہا میں اتنی, 3 پھیکو تھے 3, ایک نے کہا میں اتنی گرم چائے پیتا ہوں کہ کھولتی ہوئی چائے کپ میں ڈالتا ہوں اور پی جاتا ہوں, ذرا 1 منٹ بھی انتظار نہیں کرتا. اس نے کہا یہ کیا ہے, میں تو اس سے زیادہ گرم پیتا ہوں, میں کپ میں بھی نہیں ڈالتا, کیتلی سے منہ لگا لیتا ہوں. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا, تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے وہ کیا لاتا مارکیٹ میں, اس سے زیادہ گرم تو نہیں پی جا سکتی نا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا بھائی میں کیا کرتا ہوں, دودھ پیتا ہوں, پانی پیتا ہوں, پتی پیتا ہوں, چائے پیتا ہوں, چینی پیتا ہوں, اور توے پہ بیٹھ جاتا ہوں, میں پکتی ہی میرے اندر ہے. تو یہ تو ایک لطیفہ تھا, لیکن بہت سے لوگ واقعی ہر وقت کس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, توے پہ. تو جب بچی اس طرح کے مسائل لے کر آیا کرے, ایک دم ایکسائٹیڈ جذباتی نہ ہو جاؤ, اور نہ کوئی غمزدہ ہو جائے کرو. یہ سب گھروں میں کیا ہے, نارمل ہے. شادی کے بعد یہی تو, تبھی تو انگریز شادی نہیں کرتا. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ ہے, بھائی نکاح لڑا ہے, جب خواہش پوری کے دفاع کرو یہاں سے. میاں بیوی جہاں ہوں گے تو پیغمبروں کی سنت ہے نا نکاح کرنا, تو سنت میں تو کچھ, حلال میں کچھ تو مسئلے ہوں گے نا بھائی, کیا خیال ہے, حلال میں کچھ تو مسائل ہوں گے نا, لیکن اس کی برکتیں زیادہ ہیں, اس کے فائدے زیادہ ہیں. ان فیوچر آپ کو وہ فائدے ملیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو اس لیے ایک دم نہیں جذباتی ہو جایا کرو. خیر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں.
تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، آپ حق کو بیان کرتے رہیے، جن کے دلوں میں آخرت کا خوف ہے ان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے ان کو 100 دفعہ مر کے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوگی، ان کو نہیں ہوگی۔ تو جو آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، انہی کو نصیحت ہوگی، باقیوں کو نہیں ہوگی۔ دیکھ لو یورپ میں 100 سال پہلے جو تحریکیں چلی ہیں نا، معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرے۔ کیوں؟ خواہشات کے غلام بن گئے تھے، آخرت کا خوف ہی نہیں تھا، تو سوسائٹی کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی۔ جب آخرت کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان کے پاس آپشن نہیں رہتا، وہ کہتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے، میں اس کو نہیں مانوں گا تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو ہر چیز میں ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسا اعتراض کریں گے۔ آپ اگر سمجھتے ہو کہ یہ حق بات ہے اور بیان کرنے سے حق پرستوں کو فائدہ ہوگا، پھر لوگوں کے خوف سے خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو یہ خیال ہے کہ بات حق ہے لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، اس کو لوگ غلط رخ میں لے جائیں گے، فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، تو پھر ایسے وقت میں حق بیان کرنے سے خاموشی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو ایسے وقت میں غلط لوگ پھر بیان کر رہے ہوں گے نمبر بنانے کے لیے، لیکن اس سے سوسائٹی کو کیا سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے۔ تو آگے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حق بیان کرتے، سوسائٹی کی طرف سے مخالفت ہوتی تو ظاہر ہے غم ہونا نیچرل ہے۔ تو اللہ نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ لوگ آپ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ یہ اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نبی کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ اللہ کو کیا ہے، پتہ ہے کہ لوگ میرا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ اس بات کو کیوں بتا رہے ہیں نبی کو کہ ہمیں پتہ ہے لوگ انکار کر رہے ہیں؟ دیکھو جس کی خاطر آپ قربانیاں دے رہے ہو نا، وہ جب آپ کو تسلی کے لیے کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم پہ کیا گزر رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ تسلی بہت بڑی تسلی ہوتی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، پبلک کو سامنے نہیں رکھنا۔ ہمیں کس کو سامنے رکھنا ہے؟ اللہ کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے ہم نے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ پبلک ناراض ہو بھی رہی ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ ناراض ہو رہی ہے، تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی نا اس کے لیے یہ جملہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے پتہ ہے، بھائی جب اللہ کو پتہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کی تلافی کر دے گا۔ اچھا، ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات، بعض دفعہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام بھی کیا جاتا ہے جس میں آپ پہ خواہش نفس کے طعنے دیے جاتے ہیں آپ کو کہ آپ خواہش کے غلام ہو۔ دیکھو بعض دفعہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے جس سے آپ قربانی دے رہے ہوتے ہو، بڑی قربانی، تو لوگ آپ کو فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست اور اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر کے تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ معاملہ الٹا ہوتا ہے، آپ ایسی بات کر رہے ہوتے ہو جس میں آپ پر انگلی اٹھتی ہے کہ یہ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یہ حق تھوڑی ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ، ان کی زوجہ تھی حضرت زینب، اور تھی بھی بڑی حسن و جمال والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح کرا دیا اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے، جو غلام بھی تھے، آزاد کر دیا تھا ان کو۔ اب حضرت زینب کو نا یہ نکاح پسند نہیں تھا، کیوں؟ وہ آزاد تھیں اور حضرت زید عجمی بھی تھے، غیر عربی تھے، اور غلامی میں زندگی گزری تھی آپ کی۔ تو عرب لوگوں کا تو ایک ذہن تھا نا، ایک عورت کا ایک خاص طور پہ ذہن ہوتا ہے، بھائی میں ایک تو عرب بھی نہیں ہے، قوم بھی غیر ہے، عرب کا ایک تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دوسرا پہلے غلام بھی رہے ہیں، تو یہ بے جوڑ کا نکاح سمجھا گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت زید کا نکاح ہو گیا۔ بعد میں بن نہیں رہی، جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، حضرت زید نے ارادہ کیا کہ حضرت زینب کو طلاق دیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ حضرت زید کیوں طلاق دیں بھائی ان کو، کیونکہ یہ کس کے مشورے پہ نکاح ہوا ہے؟
بھائی آپ کے مشورے پہ کوئی نکاح ہوتا ہے, پھر جب طلاق ہوتی ہے تو آپ بھی پہ بھی الزام آتا ہے نا کہ تم نے کرائی تھی, کہتے ہیں نا لوگ. تو ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق بول لو نا نہ دیں, لہذا آپ نے حضرت زید کو حکم دیا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ, اللہ سے ڈرو اور بیوی کو طلاق مت دو. اور اس آرڈر کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ. لیکن حضرت زید کی نہیں بنی, انہوں نے پھر بھی دے دی طلاق. اللہ نے قرآن میں تنبیہ نازل کی, مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں, ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, تو ان کے پاس اب آپشن نہیں رہتا. تو اللہ نے کہا کہ حضرت زید کو بھی اللہ نے تنبیہ کی کہ جب آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا. حضرت زید پر نبی کے بہت انعامات تھے, کیونکہ اجمی بھی تھے, غلام تھے, نبی نے آزاد کر کے بیٹا بنایا اور بہت زیادہ محبت کی. تو اس محبت کا بھی تقاضا تھا نا کہ نبی کی بات مانتے, لیکن حضرت زید کی نہیں بن رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا, چھوڑ دیا. تو اللہ نے حضرت زید کو بھی تنبیہ کی کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, جب آپ اس سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ کا بھی انعامات اور آپ کے بھی انعامات, آپ ان کو کہہ رہے ہیں امسک علیک زوجک, کہ بیوی کو طلاق مت دو, واتق اللہ, اللہ سے ڈرو. لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہ مانی. اچھا, اب یہ حضرت زید کی ایک طرح سے مذمت ہو گئی نا, لیکن قرآن نے, اب وہ حضرت زید کے پر تو قیامت گزر گئی ہوگی, کیا خیال ہے, قیامت گزر گئی, میرے کو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ نے نبی کی نافرمانی کی ہے. تو اللہ نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا نام قرآن میں ہے, فلما قضا زید منہا وطرن, اے نبی جب زید نے نہیں مانی آپ کی بات اور بیوی کو طلاق دے ہی دی, تو اللہ نے اس واقعے میں حضرت زید کا کیا کیا ہے, نام لیا ہے. اس سے ان کی کیا ہو گئی, کیونکہ تھے تو ایک فضیلت والے صحابی نا, بیوی سے نہیں بن رہی, نبی سمجھا رہے ہیں مت طلاق, تو پھر بھی دے دی انہوں نے. تو اب قرآن نے تنبیہ بھی کی کہ آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی, جب نبی کے اتنے احسانات ہیں تو احسانات کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں بن رہی لیکن نبی کی خاطر رکھ لو, لیکن پھر بھی دے دی انہوں نے, نہیں بن رہی ہوگی. تو قرآن کے الفاظ اب دیکھو تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ نے نا حضرت زید کا نام بھی ذکر کیا. اس سے ان کی کیا ہو گئی کہ واحد صحابی ہے حضرت زید جن کا صراحتاً قرآن میں نام ہے. یہاں اب علمی نقطے میرے دماغ میں آتے رہتے ہیں نا, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ بے جوڑ کا نکاح فقہا نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بے جوڑ نکاح میں پھر کیا ہو جاتی ہے, نہیں بن پاتی. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ طلاق مت دو, پھر بھی دے دی, لیکن نبی نے پھر اس کو ایسے مسئلہ نہیں بنا لیا کہ حضرت زید سے لا تعلق ہو گئے ہوں کہ میں نے منع بھی کیا تھا پھر بھی دے دی. وجہ یہ تھی کہ بھائی اب یہ طلاق کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں ہم. نہیں بن رہی ان کی زوجہ کے ساتھ, نہیں رکھا انہوں نے, تو تنبیہ تو کی ہے, لیکن پھر اللہ نے بھی ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا اور نبی نے بھی بعد میں اپنے اور ان کے تعلقات کے درمیان آنچ نہیں آنے دی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان مسائل کو بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ہو جائے تو اب یہ نہیں کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا کر ایک دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دو. اور جو عدالتوں میں جو ہو رہا ہے, بچوں پہ آدھا ٹانگ اس کے پاس اور گردن اس کے پاس, اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور پھر الزامات, یہ جنگلی اور جاہلوں والے معاشرے پر یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. پڑھے لکھے معاشرے کے یہ مسائل نہیں ہوتے. تو ہمارے نبی نے ایسا ہی کیا, منع بھی کیا پھر بھی دے دی, تو چلو پھر بھی تعلق ان کے سوال کر لیا, اب کیا کرے بھائی. لیکن اب مسئلہ حضرت زینب کا یہ ہو گیا کہ حضرت زینب کا تو دل, نبی کی پھوپھی ذات بہن بھی تھیں وہ, انہوں نے نبی کے مشورے پہ شادی کی تھی. اب جب طلاق ہو گئی ہے تو ان کی تلافی کیسے ہو, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی میں اپنی مثال نہیں دوں گا, پھر لوگ کچھ اور سمجھنا شروع کر دیں گے. میری تو ویسے بھی آپ کی مثال نہیں, یہ بہت چھوٹا بچہ ہے, آپ کی مثال وہ اس کو بہت مزہ آ رہا ہے شادی کی بات میں, قطر سے آئے.
انہوں نے کسی خاتون کو مشورہ دیا کہ ان کے دوست سے شادی کر لیں. وہ خاتون کہہ رہی ہے ایکچولی میں نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے کہا بہت اچھا دوست ہے, بہت اچھا دوست ہے. انہوں نے کرا دی اس کی شادی. بعد میں طلاق ہو گئی. وہ خاتون آئی ان کے پاس, تمہارے مشورے پہ شادی کی تھی, ہو گئی طلاق. ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ اب تم طلاق یافتہ ہو, اب میں ہی کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ کہو گے نا آپ. تو اگر آپ میں کوئی قابلیت ہوگی, اچھی سیلری ہوگی, اچھا مقام ہوگا, عورت اس پیشکش سے کیا ہو جائے گی, خوش, کہ چلو جی ایک جگہ طلاق ہوئی لیکن مجھے اس سے اچھا رشتہ مل گیا. ہاں اگر آپ کمتر ہوگے پھر وہ کہے گی نہیں جی کائنڈلی آپ فری ہونے کی کوشش نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے لیول سے بہت اونچے ہوگے تو آپ کے پاس اس کے درد کی تلافی کا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. بھائی اب تم بے گھر ہو گئی ہو تو چلو میں پیشکش کرتا ہوں. میں نہیں کر رہا, یہ ان کی بات کر رہا ہوں, میں فرض کر کے یوں کر رہا ہوں, میں کسی کو پیشکش نہیں کر رہا. تو اب کیا ہے, یہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت زید نے ڈیورس دے دی حضرت زینب کو. طلاق دینے کے بعد نبی کے دل میں ارادہ ہوا کہ اب میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں تاکہ ان کی تلافی ہو جائے. اب مسئلہ یہ تھا کہ عرب لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے اور اس کی بیوی کو کیا سمجھتے, بہو. آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ اسلام بنے ہوئے رشتوں کا قائل نہیں ہے. ایسے تو سارا نظام برباد ہو جائے گا. اپنی اماں کو چھوڑ کے پڑوسیوں کی اماں کو اپنی اماں بنا لیا, وراثت اس کو مل رہی ہے کہ جی کاغذات میں اس کو میں نے اماں کر دیا. میں نہیں بھائی, جو سچی مچی کی اماں ہے ہمیشہ وہی اماں رہے گی. سچی مچی کے ابا, کل کے کوئی میرے پاس آیا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں, تو دوسرے ملک میں جو صاحب ہیں وہ مجھے اپنا بیٹا بنا کے ویزا دلوا رہے ہیں, تو ولدیت میں ان کا نام ڈالنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی 100 دفعہ نا غیرت سے ڈوب کے مر جاؤ. کچھ بھی ہو اپنا باپ کبھی کسی کو گروی نہیں دیا جاتا, نہ اس سے نسبت ختم کی جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں ابا ہی بچا ہے یہ غیرت کی چیز. انگریزوں میں تو ابے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. کسی کے یہاں ابا ہو, بار بار بتاتا ہوں نا ایک بات, مقصد کسی سوسائٹی کی توہین کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ تم بھی یہ چاہتے ہو. انگریزوں میں آپ ملیں, یہ فلاں صاحب ہیں, یہ ان کی والدہ ہیں, ابا کبھی ہوتے ہیں, کبھی ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے. تو تم یہ چاہتے ہو تم لوگ بھی ابا لیس ہو جاؤ یار. بھائی غیرت کے خلاف ہے یار. جو تمہارا باپ ٹی بی کا مریض ہو, کینسر ہو, جو مرضی ہو, بھائی میرا باپ کیا ہے, یہی ہے, ایسی کی تیسی. بھائی پیسوں کے لیے یار باہر جاب کے لیے ابا تبدیل کر رہا ہو, کہہ رہے میں سچی مچی میں کاغذات میں کر رہا ہوں. میں نے کہا یار 100 دفعہ بھی اگر کوئی مرے نا انسان اس بات پہ, مذاق میں بھی اپنا باپ تبدیل نہیں کرتا. وہ غیرت اگر ذرا سی ہوگی, اور ابا میں بھی غیرت ہونی چاہیے. وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ڈاکومنٹس کی خاطر, اصل میں ایکچولی باہر جانا ہے تو وہ والا ابا ڈال دے تو. اس کا مطلب ابا بھی میں بھی غیرت بولو. غیرت ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو اس کا. یہ محسوس کرنے والی چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ محسوس کرنے والی, جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے, نہیں ہوتی. غیرت, حیا, یہ سب چیزیں محسوس, یہ سائنسدانوں کے ٹاپک نہیں ہے یہ. تو یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا کہ ابا چینج نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر, جو بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا, آپ اس میں ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. سرپرست میں ڈالو اپنا نام, ولدیت میں نہیں ڈال سکتے. نہ ان کا وراثت میں حصہ ہے. ویسے زندگی میں کچھ ان کو دے دو, اچھی بات ہے, یا وصیت کر لو ان کے لیے کچھ 1/3 کی. تو اب کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا بھائی حضرت زینب سے میں نکاح کروں گا, کیونکہ اب ان کے جو غم کی تلافی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ان کا دل بھرنا ہوگا کہ بھائی ہم نے تو نبی کے مشورے پہ یہ کیا تھا. تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ نکاح ان سے کون کرتا ہے, میں کرتا ہوں. عربوں میں ایک طوفان مچ گیا. لو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں. ہمارے نبی کے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں نے اگر یہ کام کیا نا تو اس میں ہوگی بدنامی, اس میں کیا ہوگی. حالانکہ آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے, دل بھی چاہ رہا ہے, لیکن آپ کو خیال آیا کہ کیا ہوگی اس میں, بدنامی. قرآن نے وعید نازل کیا, تخشى الناس, آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. حالانکہ دیکھو یہاں لوگوں سے ڈر کے, یعنی لوگوں کے ڈر سے اپنی خواہش کو کچلا جا رہا ہے, تو قرآن کہہ رہے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے میں پبلک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ جو لوگ علماء کو تانے دیتے ہیں نا, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور بڑے بڑے لگژری لائف میں اور بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں, میرے بھائی اگر حلال پیسوں سے کر رہے ہیں نا, تو پھر جو مولوی لوگوں کے تانوں کی وجہ سے پھٹپٹی پہ آ گیا وہ 2 نمبر مولوی ہے. صحیح ہے نا, وہ ڈرتا ہے لوگوں سے. بھائی جب حلال ہے تو تمہارے ایسی کی تیسی, بھائی ہم بزنس کلاس کے, ہم اپنا جہاز خرید کے اڑائیں گے اس کو. تو صرف برائی میں لوگوں سے ڈر کے نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے خلاف آپ لوگوں سے ڈریں, اپنی خواہش پوری کرنے میں بھی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت. آپ کا دل 4 شادیوں کا کر رہا ہے, آپ حقوق ادا کر سکتے ہو, دل چاہ رہا ہے آپ کا, لوگ ملامت کر رہے ہیں ایسی کی تیسی, بھاڑ میں جاؤ تمہاری, میں مزے کے لیے کر رہا ہوں, جاؤ. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, لوگوں نے کہا اصل میں ایکچولی یہ جو سنت ونت نہیں ہے, اصل میں تو مزے کے لیے کر رہے ہیں آپ ایکچولی. میں نے کہا مزے کے لیے کر رہا ہوں, میرا عیاشی کا دل چاہ رہا ہے, تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کیا خیال ہے بھائی. میں نے کہا حالانکہ میں سنت ہی کے لیے کر رہا تھا, میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی دل کی چاہت اور خواہش کا کوئی عنصر ہی نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. لیکن بھائی ہم جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, میں نے کہا مجبر میں لوگوں سے کہتا تھا کہ میں نہاری کھاتا ہوں, اس میں نیمبو بھی نچوڑتا ہوں, مغز نہاری, نلی بھی ڈلواتا ہوں, مکھن کا تڑکا بھی لگواتا ہوں, مزے کے لیے. کسی کو آج تک اس پہ اعتراض نہیں ہوا. حالانکہ وہ اکثر جو بیان میں مجھے لے کے جاتے تھے ان کے پیسوں سے کھا رہا ہوتا تھا, پیسے بھی اپنے نہیں ہوتے تھے. اس پہ تو کبھی اعتراض نہیں کہ اب شادی اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں, اس پہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو مزے کے لیے. تو ایسے موقع پہ پبلک سے جو ڈر گیا نا, وہ بھی پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے. نہ خدا ملا نہ بیگم ملی, خدا بھی راضی نہیں ہوا. کیا خیال ہے کہ تم لوگوں سے ڈر رہے ہو, میں نے ایک چیز کو حلال کیا, وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی, پبلک برا سمجھ رہی ہے, اس کو راضی کر رہے ہو. اللہ بھی گیا اور مزے بھی گئے, بیگم بھی گئی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی نہیں ملی. تو یہ بے وقوف ہمارا کام ہے. حلال لذتوں میں بھی لوگوں کی پرواہ مت کیا کرو. ہمارے حضرت کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا تھا, گھڑی ایسی خاندانی رکھی ہوئی تھی نا, بعض دفعہ دکھاتے بھی تھے چڑھانے کے لیے, جن کو مولویوں سے تکلیف ہوتی ہے ان کو دکھاتے تھے کہ یہ بہت مہنگی گھڑی ہے. سمجھ رہے ہو, جس کو دیا ہے وہ لگژری لائف گزارے, نہیں دیا تو صبر کرے بھائی, اس میں کیا ہے. اچھا یوٹیوب آج کل بہت چل رہا ہے, یوٹیوب کی ارننگ مولوی لوگ اصل میں اپنے لیے حلال کی بھی ہے, دوسروں کے لیے. تو یوٹیوب کی ارننگ مولویوں نے اپنے لیے حلال نہیں کی ہے. مولویوں کو ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں. یوٹیوب کی ارننگ کا تو ابھی میں دلائل نہیں دیتا, وہ تو میں 20 دفعہ دے چکا ہوں. جو لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے حرام ہے, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں اصل میں ان کے اپنے چینل ہے نا اس لیے حلال ہے. میں بھی یہ الزام لگا سکتا ہوں, تمہارا کوئی چینل نہیں ہے نا اس لیے تمہاری نظر میں کیا ہے, حرام. جس دن تمہیں پتہ چلا نا کہ اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, سب سے پہلے تم بناؤ گے اپنا چینل. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ الزام تو ہم بھی آپ پہ لگا سکتے ہیں. تو جس کو جو منہ میں اٹھاتا ہے اٹھا کے پھینکتا رہتا ہے, بس پھینکتا رہتا ہے. اور اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو پھر سب کے لیے حرام ہے. پھر یوٹیوب کا جس کا چینل ہونا وہ آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا, چائے پلائے گا وہ آپ کے لیے پینا کیا ہے, حرام ہے. بہت سے لوگ یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہیں, لیکن یوٹیوبر جب ان کی دعوت کرتے ہیں, ہدیے دیتے ہیں, بڑے تسلی سے ٹھنڈے پیٹوں وہ ہدیے رکھ کے کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کی دعوتیں بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ تو منافقت تو آپ کر رہے ہو, ایک طرف ہو جاؤ نا. پھر میں بار بار کہتا ہوں, اگر یوٹیوب کے ایڈورٹائز میں عورت آنے کی وجہ سے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی بھی کمیشن حرام ہے, اس لیے کہ اس میں کیا آ رہی ہے, ایڈ میں عورت آ رہی ہے, حالانکہ اس کا جو ارننگ مل رہی ہے وہ عورت کو دکھانے کی نہیں مل رہی ہے, وہ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی مل رہی ہے. عورت کا آنا اس میں ضمن ہے جو کہ غلط ہے, ہم اس کو صحیح نہیں کہتے. تو جیسے شیمپو کی بوتل میں عورت کی تصویر آ رہی ہے وہ بھی تو غلط ہے نا, لیکن دکاندار کو پیسے کس چیز کے مل رہے ہیں, وہ تصویر بیچنے کے نہیں مل رہے, وہ شیمپو بیچنے کے مل رہے ہیں. تو وہاں بھی تو آپ دکاندار کو بھی بولو نا کہ یہ اصل میں چونکہ دکاندار چونکہ مولوی ہے تو اس نے شیمپو کی بوتل جس میں اتنی بےہودہ لڑکی کی تصویر ہے اس کو بیچنے کو اس نے کیا کیا ہوا ہے, جائز کیا ہوا ہے. تو وہاں چونکہ اپنی جنرل اسٹورز ہیں, اپنی دکانیں ہیں, تو منافق بہت سے ہوتے ہوں گے مولوی منافق. میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں ہر چیز میں مولویوں کو صحیح قرار دوں, لیکن یہ جو تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں نا اس موقع پہ ان کی منافقت ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح نظر آ رہی ہے. تو جیو اور جینے دو لوگوں کو, حلال حرام میں فرق کرو. تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے, قرآن نے کہا تخشى الناس, لوگوں سے ڈر رہے ہو آپ. جب وہ منہ بولا بیٹا ہے, حقیقی بیٹا نہیں ہے, تو اس کی بیوی آپ کی بہو
نہیں ہے, وہ نامحرم ہے آپ کے لیے. آپ کے دل میں نکاح کی خواہش ہے, آپ کریں. اور پھر قرآن نے ایک کام یہ کیا کہ قرآن کہتا ہے زوج نہ کہا, ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا ہے, آپشن ہی ختم کر دیا آپ کے پاس, نو کا. آئی بات سمجھ میں نہیں ہے بات, میرا خیال ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب واحد زوجہ ہیں جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے. تو نبی نے آپ کا نکاح, اللہ نے آپ کا نکاح پڑھا دیا, زوجنا کا, اللہ نے کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا, یہ آپ کی زوجہ ہیں. تو نبی کے پہ کیسی ٹینشن ہوئی کہ عرب نے کہا اچھا لو بھائی, اپنے لیے مسئلہ ہی کیا کر دیا, چینج کر دیا, معاذ اللہ, یہ الزامات لگے. لیکن قرآن نے کہا کہ اتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ, آپ لوگوں سے مت ڈریں. کس سے ڈریں؟ اللہ سے. اس میں ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھائی اگر آپ کی کوئی جائز خواہش ہے نا اور آپ پوری کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی لوگوں کے خوف سے اس جائز خواہش سے پیچھے مت ہٹو. لوگ تو باتیں بناتے رہیں گے کہ مولوی ریووں میں گھوم رہا ہے, مولوی فلان. اچھا یہ مولوی فرقہ ایسا ہے, ہر کام میں کیڑے نکالنے ہیں. مولوی پھٹ پھٹی پہ گھومے گا تو لوگ کہیں گے ان کا تو کوئی لائف اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں بچا, ان کی بات ہم کیا سنیں, ان کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ اچھی سواری میں گھومے گا تو دیکھو لگژری لائف ہے ان کی. جب میری ایک شادی تھی نا, میں دوسری کی ترغیب دیتا تھا لیکن میرے اندر دوسری کا دم نہیں تھا, صحیح بتا دوں میں بتاتا تھا دو کرو لیکن میں نہیں کرتا کہ میرے میں دم نہیں ہے. لوگ کہتے تھے پھر ہمیں ترغیب کیوں دیتے ہو, میں کہتا ہوں بات تو اچھی کرے نا آدمی. یہ 2002 کی بات ہے, 2003 یا 2 کی. میں کہا بات تو ہم وہی کریں گے جو ہمارے اندر دم نہیں ہے. تو پھر میں نے جب لوگوں نے کہا کہ پھر ہمیں کیوں بول رہے ہو, تانے دیتے تھے. جب میں نے کر لی, شادیوں کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں ہے لوگوں کا, شادیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں, تو لوگوں کے منہ کسی کا باپ بھی بند نہیں کر سکتا. تو لوگوں کو مت دیکھو. اور یہی لوگ جب آپ بزنس کر کے, مولوی پیسہ نہیں کماتا نا, اگر بعض علماء بزنس کر رہے ہیں, اللہ نے بڑا پیسہ دیا ان کو, ان پہ بلا وجہ الزام چندے کا پیسہ ہے. بھائی اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے چندے کا پیسہ ہے, میں کہتا ہوں اس کو ذلیل کرو, ٹھیک ہے نا. اگر چندے کا پیسہ کھا رہا ہے نہیں ہوتا تو آپ کیسے کسی پہ, بہت سارے لوگوں کے بزنس بھی ہوتے ہیں. اب بزنس کر کے اگر وہ کما رہا ہے تو اس پہ طنز کے, ان کی لائف اسٹائل دیکھو. اور بزنس کر کے نہیں کما رہا, غریب مر جاتا ہے, اس کے بچوں کے پاؤں میں پہننے کے چپل نہیں ہوتے, پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں شادیاں کر کے ان کو بچے پیدا کرنے تو آتے ہیں, بچوں کے فیوچر کی ان کو فکر نہیں ہے. تو یہ وہ قوم ہے جو کسی صورت میں خاموش ہونے والی نہیں ہے. تو اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, جو آپ کے مخالفین ہیں انہوں نے ہر چیز میں کیڑے نکالنے ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, بڑی پیاری بات فرماتے تھے, آپ کو عقیدت ہے, اس میں کوئی عیب بھی ہوگا نا تو لوگ اس کو پازیٹیو وے میں لے جاتے ہیں, اور جس سے آپ کو دشمنی ہے اس میں کوئی خوبی بھی ہوگی اس کو نیگیٹو میں لے جاتے ہیں. جیسے پیر صاحب بہت گول مول سے موٹے سے ہیں نا, بہت زیادہ بھاری بھرکم ہیں, تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو اللہ نے کا خصوصی کرم ہے, اللہ کا حضرت سے, حضرت پہ اللہ کا خصوصی کرم. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. قرآن میں آتا ہے کہ جو جالوت تھے نا, جالوت جو بنی اسرائیل کے امیر تھے, بنی اسرائیل نے کہا ہم ان کو نہیں مانتے, تو اللہ نے کہا ان کو اللہ نے جسم اور علم میں بڑائی عطا کی ہے. تو ہمارے حضرت بھی جالوت کی طرح ہیں, اللہ نے علم بھی دیا اور ماشاءاللہ جسم بھی دیا. اور جو مخالف پارٹی کا وہ کہے گا موٹا, وہ کیا کہے گا, ابے اس کو دیکھو کھا کھا کے کیا ہو گیا ہے, موٹا ہو گیا ہے, خواہش شہوت پرست آدمی ہے. تو جس کو عقیدت نہیں ہوتی اس نے آپ کی ہر پازیٹیو چیز میں نیگیٹیوٹی تلاش کرنی ہے, جس کو عقیدت ہوتی ہے وہ الٹی چیزوں کو بھی سیدھا لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو بیلنس رکھو میرے بھائی, جب تک 100% کسی چیز کے غلط ہونے کا یقین نہ ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے صحیح پر ہی اس کو معمول کرنا ہے. جب تک غلط ہونے کا یقین نہ ہو, صحیح اس کو صحیح سمجھنا ہے ہم نے, 100% جب تک یقین نہ ہو کہ یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے, وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. اے نبی ہمیں یقین ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ نے تسلی دے دی, تو یہ تسلی ہمارے لیے بھی ہے. ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں, پھر اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں تسلی ہونی چاہیے, بھائی جس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کی میں ایک خاندانی سی مثال دیتا ہوں. آپ کی مثال تو خاندانی نہیں ہے لیکن ایک لحاظ سے خاندانی ہے, سمجھ میں آنے کے لحاظ سے خاندانی ہے, ویسے کوئی اتنی خاندانی ہے نہیں. خاندانی لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں. آپ کو کسی سے عشق ہو گیا,
محبوبہ سے. اب کیا ہے کہ آپ اس کی گلی کے چکر لگا رہے ہو, پبلک نے پڑھ کے کوٹ دیا آپ کو. آپ چاہ رہے ہو کہ جس کی خاطر پٹ رہا ہوں اس کو تو پتہ چلے نا. جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرا محبوب میری خاطر پٹ رہا ہے تو اس کے دل میں محبت کے جذبات بڑھیں گے. کچھ تو ترس آئے گا نا کہ میرا محبوب کیسے مار کھا رہا ہے, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. ایک نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ ممبر پہ گانے سنا رہے لوگوں کو بیٹھ کے, تو کوئی, حالانکہ گانا یوں نہیں ہے, گانا تو کسی اور انداز سے ہے. تو اب جب آپ پٹو گے آپ چاہ رہے ہو کہ اس کو پتہ چلے, اس کو پتہ نہیں ہے. ایک ایک تھپڑ آپ پہ بھاری ہوگا یار, بلا مس کالیں ہیں ساری, اس پٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ساری مس کالیں جا رہی ہیں. لیکن آپ کو پتہ چلا جی آپ کی محبوبہ کھڑکی میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور پٹتا ہوا آپ کو دیکھ رہی ہے, اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری وجہ سے پٹ رہا ہے. ایک آپ چاہو گے کہ اور کس کس کے لگاؤ, مجھے خون نکالو یار, بلیڈنگ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہوگا نا جب تک شادی نہ ہوئی ہو. شادی کے بعد معاملہ کیا ہو جائے گا, بالکل الٹا ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی جن کو اللہ سے محبت ہے اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے, انا لنعلم ان, اچھا وہ محبوبہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ پٹ رہے ہو, آپ محبوبہ کو نہیں دیکھ رہے, اتنے میں آپ کے موبائل میں میسج آیا کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں, میں تمہیں دیکھ رہی ہوں. آپ کا تو سارا غم ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ تو پلٹ پلٹ کے بولو گے یار دو ادھر سے بھی لگا یار, ذرا یہ والی جگہ ابھی تک سویلنگ نہیں ہوئی ہے یہاں پہ, پھر یہاں سے پلٹو گے یار دو تھپڑ ادھر بھی لگاؤ. تو اللہ میاں قرآن میں کیا کہتے ہیں, جو لوگ اللہ کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں, ان کی مخالفت ہو رہی ہے, وہ حق بیان کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو میسج آ رہا ہے, انا لنعلم ان منکم مکذبین, ہمیں پتہ ہے کہ لوگ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں اور تمہیں ٹینشن دے رہے ہیں. تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایس ایم ایس آ رہا ہے. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی اور اس سچویشن میں ہوگا نا, اس کو اس آیت کی لذت محسوس ہوگی, اور جو ان حالات سے گزر نہیں رہا وہ اس آیت کو عام آیتوں کی طرح ایک آیت سمجھے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں جلدی سے آیت کو مکمل کر لوں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ ہمیں تو تسلی ہو رہی ہے, ہم برداشت بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے تانے بھی مل رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ ہے, ہمیں تسلی ہو رہی ہے, لیکن یہ آدھی تسلی ہے. پوری تسلی یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کو سزا بھی تو ملے نا. آپ محبوبہ کی خاطر پٹ رہے ہو تو آپ کو تسلی تو ہوگی, چلو محبوبہ دیکھ رہی ہے, لیکن آپ کا یہ بھی تو دل چاہے گا کہ یہ کمبخت جو مجھے کوٹ رہے ہیں ان کو بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. آج جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کی جو دعوت ہے کل ان کے لیے حسرت کا سبب بننے والی ہے. کل جب روز محشر ہوگا اس وقت ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے کتنی بہترین دعوت کو ٹھکرا دیا. تو آنے دو, یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا, کل پلڑا آپ کے حق میں ہوگا. تبھی قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب اہل ایمان اور نیک عمل والے لوگ گزرتے ہیں تو یہ برے لوگ بھپتیاں کستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. آج دیکھ لو نا لبرل طبقہ, مولوی ایسے, ٹوپیوں والے ایسے, داڑھیوں والے ایسے, ابے سب دو نمبر ہوتے ہیں, ابے سب بھائی سب تو سارے سیاستدان سارے برے نہیں ہوتے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. قرآن کہتا ہے کہ جب یہ نیک لوگ اور اچھے لوگ ہیں نا تو دنیا میں ان پہ بھپتیاں کسی جاتی ہیں. یتغامزون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ یتغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ کیا ہے بھائی, فَانقَلَبُوا فَكِهِينَ. زور سے بولا کرو. ہاں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. جب اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں اتراتے ہوئے جاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا, آج ہم نے یہ کیا. تو
اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج پانسا پلٹ چکا ہے، جو قیامت کا دن ہوگا نا، آج معاملہ الٹا ہے، آج ایمان والے نیک اعمال والے ہنسیں گے ان نافرمانوں پہ اور بولیں گے تم اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے، خدا کی آیتوں کا تم نے انکار کیا، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے، تم نے اس قانون کو اگنور کیا، تمہیں بتایا جاتا تھا امریکہ کا قانون یہ کہتا ہے، ایک دم کان کھڑے ہو جاتے تھے، تمہیں بتایا گیا یو کے کا قانون یہ، ایک دم تم غور سے سنتے تھے یار کیا لا ہے، تمہیں بتایا گیا یونائٹڈ نیشن کا یہ لا ہے، ایک دم تمہیں بتایا گیا بھائی شریعت اسلام یہ کہتا ہے، یار اسلام کیا کہتا ہے، اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے تم. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے دنیا دار طبقہ، ہم چیخ چیخ کے تھک گئے، عورتوں کو سمجھا رہے ہیں یہ عدالت سے خلا نہیں ہوتا، کوئی سن رہا ہے ہماری بات؟ جس عورت نے خلا لینا ہوتا ہے چلی جاتی ہے عدالت سے، زیادہ تر خلا نہیں ہوتا، کل عدم، 100 میں سے 1-2 واقعات ہوتے ہیں صحیح خلا کے، زیادہ تر کل عدم ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم عورت کو بتاتے ہیں کہ جب آپ بچے لے کے عدالت نے آپ کے حوالے بچے کر بھی دیے نا، پھر بھی باپ کا حق ہے کہ ہفتے میں 1 دن بچوں کو اپنے پاس رکھے گا. آپ بچوں کو باپ کے پاس ہفتے میں 24 گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑتی، عذاب آئے گا قیامت کے دن. عورت کے کان میں جوں بھی بولو نہیں رینگتی، اتس سے مس نہیں ہوگی. کہ نہیں میں ایکچولی ہم پاکستانی لا کو مانتے ہیں اور پاکستان میں اسلامی قانون ہے، ہم بتا رہے ہیں یہ والا قانون اسلامی نہیں ہے، لیکن اپنے مفاد کے لیے فی الحال سب کچھ کیا ہے اسلامی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کو نظر انداز کر رہے ہیں نا، فَالْيَوْمَ، آج جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جج اللہ ہوگا، یہ مخلوق جج بولو نہیں ہوگی، اس وقت جج اللہ ہوگا. وہاں نہ کوئی پیسے کسی کو دے سکتے ہو آپ، نہ کوئی 2 نمبری ہوگی، اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے. اللہ کہیں گے آج جو حق پر تھے وہ ناحق لوگوں پہ ہنسیں گے کہ کل تمہیں خدا کا قانون بتایا گیا، تم ٹس سے مس نہیں ہوئے، تم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا، آج تم اس قابل ہو کہ تم جیسے بے وقوفوں پہ ہنسا جائے. آج ہم نے ایک حدیث پڑھی بخاری میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نا وہ صحابی آئے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، ان کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا کسی سے. حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ اپنا حق چھوڑ دو، دے دو اس کو زمین. کیوں؟ میں نے نبی سے سنا جس نے ایک بال زمین بھی کسی کی ہتھیائی 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا اس کو قیامت کے دن. اس کو نا زمین پہ کیا کیا جائے گا؟ دھستا چلا جائے گا وہ. تو کیا مطلب تمہارا اس سے جھگڑا ہے، یہ نہیں کہنی کہ اپنا حق چھوڑ دو، مقصد یہ ہے کہ ڈاؤٹ تو ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ایک بالغ زمین بھی غلطی سے اس کی تمہارے پاس آ جائے. اگر ایک بالغ زمین بھی اس کی تھی تمہارے پاس گئی، قیامت میں تمہارا حشر نشر ہو جائے گا. یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، تو یہ چھوڑ دو. وہ غلطی پر ہوگا نا، اللہ اس کو بہت بڑی سزا دے گا. دیکھو اصولی طور پہ تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہیے، اس سے سوسائٹی میں ظلم پھیلتا ہے. لیکن بعض دفعہ ڈاؤٹ ہوتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں میرا حق ہے بھی یا نہیں ہے، دیکھتا ہوں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. کورٹ کو تھوڑی پتا ہو، کورٹ غلط فیصلہ کر دیتی ہے، اس کے پاس ثبوت پورے نہیں ہوتے، شک ہوتا ہے. زمینوں میں بہت ہوتا ہے ایسا. تو جہاں شک ہوگا وہاں چھوڑ دینا لے لینے سے بہتر ہے. کیونکہ آپ ابھی ایک پلاٹ لے رہے ہو، کل یہ بہت مہنگا پڑے گا آپ کو. اور آپ بتاؤ کہ ایک بالغ زمین کے بارے میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ڈاؤٹ ہے تو چھوڑ دو، کیونکہ یہ ایک بالغ زمین مہنگی پڑ جائے گی. اور ہمارے ہاں جو بلڈر ہوتے ہیں نا، پوری خربوں کی زمینیں ہڑپ کی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے ان کی، اور پھر جب ان پر پینلٹیاں آتی ہیں تو اربوں روپے کی رشوتیں دے کے، اربوں روپے کی پیسے رشوتیں دے کے معاف کرائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. تو ان پہ یہ قابل ترس ہے میرے بھائی، ان کو دیکھ کے فخر نہ کیا کرو، بے اتنا بڑا بلڈر کروڑوں روپے کا مالک ہے یار، میں ابھی رکشے میں گھوم رہا ہوں. او بھائی تیرا رکشے کا حساب آسانی سے قیامت کے دن ہو کے تو بخشا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو کہہ دینا اللہ میں نے رکشہ اتنے میں خریدا تھا، 1.5 لاکھ قسطیں بنتی تھی، ہر مہینے 5,000 دیتا تھا، ایک دن 5 دن لیٹ ہوا تو میں نے اس سے تھوڑی سوری کر لی، ٹوٹل رکشے کا یہ حساب ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی نہ زمین میں دھسایا جائے گا، نہ کوئی اور آپ کے بیڑیاں پہنائی جائیں گی.
آپ شکر ادا کرو گے آسانی سے میں بخشا گیا. اور یہ جو بڑے بڑے بلڈر جن کو دیکھ کے ہم بڑے رالے ٹپکاتے ہیں, یار اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے, یار کروڑوں میں کھیل رہا ہے, لیکن یہ سب قابل ترس ہوں گے. اکثریت ان میں, سب تو نہیں کہہ, اکثریت قابل ترس ہوگی. آپ ترس کھاؤ گے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نہیں بنایا. ان میں بہت سو کے ہاتھ لوگوں کے خون سے رنگین ہو چکے ہوتے ہیں, بہت سو کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ ہوتا ہے جو ان کو معاوضہ نہیں مل رہا ہوتا. ہم نے تو بہت دیکھے ایسے, ہمارے پاس تو مسائل آ رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں نے پلاٹ خریدا تھا, فلاں نے قبضہ کر لیا اور کاغذ بھی بنوا لیا. چائنا کٹنگ تو آپ کو پتہ ہے, چائنا کٹنگ الگ چل رہی ہے, جاپانی کٹنگ الگ چل رہی ہے, امریکی کٹنگ الگ چل رہی ہے. اتنی نام پہ کٹنگ ہو رہی ہے, جو اصل اونر ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا ہے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سب قابل ترس ہیں. کل قیامت میں آپ ان پہ رو رہے ہوگے, آپ رو رہے ہوگے. اور جس کو نالائق کو جگہ ملتی ہے نا زمین میں, ایک دم ایسے یوں آ کے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے, چار دیواری بڑھاتا رہتا ہے گھر, 1 انچ بھی جگہ نہیں چھوڑتا بندہ. گورنمنٹ لکیریں لگا کے جاتی ہے یہاں سے آگے نہیں, تو وہ لکیر کے اس طرف سے ناپنا شروع کر رہے ہوتے ہیں. تو بس کرو یار, تم نے قبر میں نہیں جانا ہے کیا؟ ان دیواروں کو, ان پلاٹوں کو چھوڑ کے نہیں مرنا ہے کیا تم نے؟ ہمیشہ تھوڑی رہو گے. کیا ہو گیا 1 انچ اگر تھوڑا سا پیچھے گھر بنا لیا, کیا مرا جا رہا ہے یار؟ جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, اس سے بڑا بدماش اور ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اے نبی آج یہ آپ پہ ہنس رہے ہیں, کل اہل ایمان ان پہ ہنسیں گے. جیسے قارون پہ ہنس رہے تھے نا, پہلے لوگ قارون کو دیکھ کے افسوس کر رہے تھے, یار اتنا پیسے والا, ہم غریب, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں بھی کچھ پیسے مل جائیں. جب دھسا ہے نا زمین میں تو کہنے لگے اللہ تیرا بڑا فضل ہے, تو نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں جانا. تو نبی نہیں ڈالا. نبی نے فرمایا کہ جس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے, جسم بڑی بیماری سے محفوظ, سر چھپانے کی جگہ مل جائے, پوری دنیا کی دولت اللہ نے سمیٹ کے اس کو دے دی. تو جس کو یہ مل گیا شکر ادا کرے, اس سے زیادہ مل گیا تو غریبی ہے بھائی. پھر اس پہ طنز نہ کرے کہ گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے, تو جہاز میں کیوں گھوم رہا ہے, تو بزنس کلاس میں کیوں جا رہا ہے, تو فلانے میں کیوں. یہ بھی گھٹیا سوچ ہے, یہ بھی حب دنیا کی علامت ہے. جانے دو اس کو, کیونکہ میرا ابھی سفر ہے پھر بزنس کلاس میں ہے, اس کے لیے میں ماحول بنا رہا ہوں ابھی سے. کیونکہ وہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا اکنامی کلاس میں جب جا رہا ہوتا ہوں نا. اچھا میرا حلیہ بھی ایسا ہی سیدھا سادہ ہوتا ہے, شلواریں میری آدھی کوئی آدھی پنڈلی تک, کوئی نیچے تک, ٹیڑھے میڑھے چپل ہوتے ہیں. جا بزنس کلاس میرا, تو وہ بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی یہ مولویوں کے مزے دیکھو یار, اور سالوں کے بزنس کلاسوں میں جا رہے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے, بزنس کلاس میں جا کے بھی کہاں جانا ہے, ہمیں تو نہیں ہوتا اس پہ کوئی فخر. ہم جب اکنامی میں بیٹھتے تھے تو کوئی بزنس میں جا رہا ہو, خدا کی قسم میں نے تو کبھی رال نہیں ٹپکائی. بلکہ جب ہم جہاز میں نہیں جاتے, ٹرین میں جاتے تھے, تو ہمارے پاس رشتے داروں کے پاس پیسہ تھا, وہ جہاز میں جاتے تھے, ہمیں اس وقت بھی کوئی افسوس نہیں ہوا بھائی یہ جہاز میں جا رہے ہیں. ہم کس میں جا رہے ہیں؟ ٹرینوں میں. ہم WR میں جا رہے ہیں, یہ لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں. اللہ کی قسم کوئی اتنا سا کیوں, ذرا سا بھی بال نہیں آیا کہ یہ چیزیں نہ فخر کرنے کی ہیں نہ رش کرنے کی ہیں. ہمیں پتہ تھا سالہ وہ بھی مرے گا. ہم نے بڑے بڑے کروڑپتی لوگوں کو دھڑام سے مرتے ہوئے دیکھا ہے بھائی. جنازے پڑھائے ہیں ہم نے یہاں پہ, خود پڑھائے ہیں, خود پڑھے ہیں جنازے. اس کے بعد بزنس کلاس, جہاز اور رکشے اور یہ سب بچکانا سوچے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کے تانوں کی خوف سے کوئی مولوی کو بزنس کلاس کا ٹکٹ مل رہا ہو جائے اکانومی میں, اس سے بڑا بے وقوف مولوی بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو کیوں حلال لذت پہ لوگوں کی وجہ سے انسان پابندی لگائے؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور میں نے دیکھا مولویوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں, جب پیسہ آتا ہے نا تو اڑاتے بھی ہیں. میرے پاس جب تنخواہ 12,000 تھی نا, میں نے GTO 125 رکھی ہوئی تھی. لوگ کہتے تھے کروڑ پتی, میں کہا کروڑ پتی نہیں ہے, آدھی تنخواہ پیٹرول میں جا رہی ہے میری. اسٹائل ہمارے یہ تھے. ہم نے کہا بھائی جب ہیں تو اسٹائل کے لیے تو ہے یہ پیسہ, جائز اسٹائل. ہاں ایسے اس میں تو پیٹرول پمپ پہ جب پیٹرول ڈالتے تھے نا, وہ بھرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا تھا, پیچھے بائکوں والے کھڑے ہوتے تھے, یار اس مولوی کو دیکھو. حالانکہ ان کی تنخواہیں مجھ سے 10 گنا زیادہ تھیں. لیکن آپ کی سوچ تنگ ہوگی تو پھر تو آپ کیا ٹینشن ہے بھائی. تو ہم تو اس وقت بڑی بائک رکھی ہوئی تھی, ہم نے GTO 125 رکھی ہوئی تھی. 1 لاکھ روپے مجھے ملے, میں نے اس سے GTO 125 خرید لی. ہم نے کہا بائک تو اچھی ہو نا. ہیلمٹ خاندانی رکھ لیا ہم نے, جو چیزیں خاندانی ہو سکتی تھیں ہم نے رکھ لی. خوراک اس وقت بھی ہماری بڑی ٹائٹ تھی. ہم کہتے کھاؤ اچھا, پہنو اچھا, سواری اچھی, بیگم اچھی. اس کے بعد پیسے بچیں تو پھر مکان اچھا, نہیں بچیں مکانوں سے اینٹوں سے دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. کرائے پہ رہو اور
سارا خرچہ وہ مالک مکان اٹھائے, آپ 10-15 ہزار روپے کرائے پہ دو, اور جس بیچارے بے وقوف نے کروڑوں روپے لگا کے اتنا کچھ بنایا, فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ اس مکان سے ہم اٹھائیں گے. سمجھتے ابھی میں کرائے کے گھروں پہ ہی رہ رہا ہوں الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو بزنس کلاس میں جاؤں گا, رہوں گا کس پہ؟ کرائے کے گھر پہ. اور ہو سکتا ہے میں اپنا گھر بھی بنا لوں, تو یہ پابندی نہیں ہے, لیکن پہلے ان چیزوں پہ خرچ کرو, اس کے بعد بچ رہا ہے تو اپنا ذاتی گھر بھی بنا لو. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھر اپنا گھر بنا کے اس میں رہنا شروع کر دوں, ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بنا لیا ہو میں نے گھر. لیکن پہلے کن چیزوں پہ؟ شادی پہ, بچوں کی تعلیم پہ, ٹائٹ خوراک پہ, ٹائٹ سواری پہ. یہ وہ چیزیں جن کا فائدہ کیش اٹھا رہا ہے انسان. گھر کا فائدہ جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا, اتنی ہڈیاں آپ کی مضبوط نہیں ہیں. کروڑوں روپے پھونک دیے آپ دال کھا کے, اب دال کھا رہے, کروڑوں روپے جو تھے سارے اس پہ لگا دیے, گھر پہ لگا دیے, تھوڑے دیر میں آپ کا جنازہ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے, تو بچوں کے لیے پلاٹ لے کے ڈال دو, سمجھتے ہو, وہ بھی پیٹ کاٹ کے نہیں, اضافی ہے تو پراپرٹی لے کے ڈال دو بچوں کے لیے, چلو ان کے لیے گھر بنا دو, لیکن پہلے اپنا سوچو. آپ بھی کسی کے بچے ہو, تو میں نے اپنے باپ کی خاطر سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کیا, کیونکہ میرے ابا چاہتے تھے میرے بچے اسٹیبل ہو جائیں, کھائیں پئیں اچھا, تو میں نے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے ابا کے بچوں کی فکر کی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد میں اب کس کی فکر کروں گا؟ اپنے بچوں کی. مجھے اپنے ابا کا زیادہ خیال ہے, پھر اپنا خیال ہے, پھر اپنے بچوں کی فکر وہ اگلے درجے میں ہوگی. ورنہ یہی ہوتا رہے گا, میرے ابا میری خاطر برداشت کرتے رہے کہ سارا بچوں کے لیے چھوڑنا ہے, خود غربت میں اگر زندگی گزاریں وہ کہ بچوں کی خاطر, تو میں بھی یہی لائف اسٹائل, میں بھی پیٹ کاٹ کے بچوں کی خاطر پراپرٹی بناؤں, پھر بچے پیٹ کاٹیں اپنے بچوں کی خاطر, تو فائدہ کون اٹھائے گا؟ سارے پیٹ کاٹ کے دولت کو اگلی نسل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو کوئی فائدہ تو نہ ہوا نا, کہیں تو بریک لگاؤ. تو ہم نے کہا یار اپنے ابا کے بچوں کی فکر سے شروع کرو حساب کتاب. تو اپنے ابا کے بچوں کی فکر کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہوئی, 10 شادیاں بھی کر لیں, اور اللہ بھلا کرے میں نے اپنے ابا کے بچوں کا اتنا خیال کیا کہ خوراک بھی اچھی الحمدللہ, جو مجھے پاس پیسے آتے گئے تو خوراک پہ لگاتا رہا, GTO 125 پہ لگاتا رہا, اس کے بعد بڑھاتا رہا اس کو. تو الحمدللہ اب چاہے میں بزنس کلاس میں جاؤں چاہے اکانومی میں جاؤں, تو یہ سب اپنے ابا کے بچوں کی خاطر رہی ہے, تاکہ میرے والد صاحب کی روح خوش ہو کہ بچے کیا ہیں, سمجھتے ہو. اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا کے جاؤں گا کہ میرے بچوں کا پہلے خیال کرنا, اپنے بچوں کا بعد میں خیال کرنا. اذان ہونے والی ہے, بیان ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سلسلہ ہوگا, 10 سے 15 منٹ, اس سے زیادہ نہیں. تو اس کے بعد آپ لوگ کی چھٹی ہے, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھیں, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, ہم اسلام آباد سے خصوصی ملاقات کے آئے ہیں. بھائی میں نے وہ وائس آف فادر والوں کو ٹائم دیا ہوا ہے, ابھی آپ لوگ سے ملاقات کروں گا میں, پھر کس سے ملاقات کروں گا؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ بس ایسے ہی مسافہ کر لیں اگر, ٹھیک ہے نا. تو کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے اصل میں, ٹھیک ہے, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. بھائی ایک سیلفی لے لیں ان کے ساتھ جلدی سے, تصویر بھی, سیلفی لینی ہے؟ ہاں تو وہ بھی لے لیں جلدی سے, وہ لے لیں گے بھائی. یہ کون ہے بھائی؟ کوئی روحانی علاج والے لگ رہے ہیں یہ تو. جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ, چلیں بھائی آپ بھی آ جائیں. چلو بھائی, یہ بھی اسلام آباد سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. کون ہے آپ ہی؟ اچھا 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 اچھا. تو تھوڑا سا پرچہ اچھا ہو نا, اگر اس پہ لکھ لیا کریں. کہیں سے پرچی اٹھا, اور روحانی علاج والے کی پرچی ہے یہ کارڈ روحانی علاج والے کا ہے. آپ خود ہیں؟ اللہ خیر. اچھا اچھا چلیں تشریف. موبائل میں جب ایڈوانس بیلنس لیتے ہیں تو کمپنی والے کچھ اماؤنٹ ایکسٹرا لیتے ہیں, جیسے 40 روپے کے ایڈوانس پر 48 روپے. ہاں جب بیلنس ڈالتے ہیں تو وہ 40 کے بجائے 48 روپے کاٹتے ہیں, تو وہ سود نہیں ہے, وہ اصل میں آپ کو جو یونٹ ہے نا وہ مہنگے کر کے بیچ دیتے ہیں. 40 والا یونٹ وہ 48 کا دیتے ہیں آپ کو, تو ان کی مرضی 50 کا دیں. تو اس کو انہوں نے تعبیر یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو 8 روپے کا بیلنس 8 روپے مل رہے ہیں, وہ روپے نہیں مل رہے ہوتے آپ کو, تو وہ جائز ہے. کرنسی کا کام کرنا کیسا ہے؟ ڈالر کو روپے کے بدلے میں بیچنا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن
اسی وقت دونوں کرنسیوں پہ قبضہ ہو. ادھار پہ یہ معاملہ جائز نہیں ہے. ادھر ایک ہاتھ سے ڈالر دیا, دوسرے ہاتھ سے کرنسی لی. اگر 4 رکعت نماز سنت فرض میں 5ویں رکعت شروع کر دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نماز دہرانی پڑے گی یا 6 رکعت پڑھیں؟ 4 رکعت فرض اگر پڑھ رہے تھے یا سنت بھی پڑھ رہے تھے, چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے, بیٹھنے کے بعد 5ویں کے لیے کھڑے ہوئے, تو جیسے ہی یاد آیا واپس بیٹھ جائیں. یاد ہی نہیں آیا, رکوع میں یاد آیا تو بھی بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر لیں, نماز ہو جائے گی. اور یاد ہی نہیں آیا, 5ویں رکعت کے سجدے میں یاد آیا جا کے, تو اب ایک اور رکعت ملا لیں اور سجدہ سہو کر لیں, نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن اگر چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے ہی نہیں, قعدہ کیا ہی نہیں, اس کے بغیر ہی کھڑے ہو گئے, تو بھی بیٹھ جائیں جیسے یاد آتا ہے, سجدہ سہو کر لیں. رکوع میں یاد آیا تو بھی بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر لیں. لیکن رکوع میں بھی یاد نہیں آیا, سجدے میں یاد آیا, تو اب ایک اور رکعت ملائیں, لیکن یہ 4 فرض باطل ہو گئے آپ کے. سجدہ سہو بھی کریں آخر میں, لیکن 4, کیونکہ آپ نے جو فرض قعدہ تھا نا, جو 4 رکعت کے بعد فرض تھا, وہ رکن چھوڑ دیا ہے آپ نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب مہربانی فرما کر میرے لیے دعا کریں, میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اور سسٹر کی شادی کے لیے دعا فرما دیں, دل سے دعا ہے جی اللہ اچھا رشتہ میسر فرمائے. میری امی کو یرقان کی بیماری ہو گئی ہے, ان کے لیے دعا کی درخواست ہے, ان پر دم کرنے کے لیے کیا کریں, رہنمائی فرمائیں. یہ جو یرقان جھاڑتے ہیں نا بھائی, یہ روحانی علاج والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی میں نہیں مانتا اسے یرقان جھاڑنے مارنے کو, کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب نظر کے دھوکے ہیں, ڈرامے ہیں, خام خواہ کا اثر ہے. ہمارے بہت سے رشتہ دار ہیں یرقان جھاڑتے ہٹ کے نا وہیں بلا وجہ لوگوں کو الو بنایا ہوا انہوں نے. تو کتنے رشتہ دار ہیں ان کو کوئی یرقان ہوا, میں نے کہا نہیں جھاڑو, انہوں نے کہا نہیں یہ تو جھڑے بغیر. میں نے کہا پورے انگریزوں کو کیسے یرقان جھڑے بغیر اترتا ہے؟ پورا سعودی عرب میں عربوں کا یرقان ہوتا ہے, بغیر جھڑے اتر جاتا ہے. تو یہ صرف ایویں باتیں ہیں, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. ابھی یہ جو ہمارا بھانجے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ دونوں بیٹھے, ان کو یرقان ہو گیا تھا بچپن میں, یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے زندہ ماشاء اللہ. 2 بھائیوں کو یرقان ہوا, اس کے ابا کو 20 لوگوں نے کہا کہ جھڑوانا پڑے گا. اس کے ابا ہمارا بیان سنتا, بچپن سے ہماری دوستی ہے اور مفتی رشید احمد صاحب سے تعلق تھا. اس نے کہا ایسی کی تیسی میں نہیں جھڑواؤں گا, بھلے مر جائیں, یہ علاج کراؤں گا. جو پہلے علاج کرایا بڑے ڈاکٹر سے تو یرقان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا. پھر چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گئے, اس نے کہا بھائی یہ بڑوں کے یرقان کی دوا اور ہوتی ہے بچوں کی. تو چائلڈ اسپیشلسٹ نے دوا چینج کی, بچے ٹھیک ہو گئے. تو نہیں کرو, ان چکروں میں نہیں پڑو بھائی, اپنا مذاق مت پڑو. جوتوں کے ہاتھ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں گلے میں, ایک ایک چپل پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, کہتے ہیں جی پیلیا آ رہا ہے. ابے پیلیا کوئی پیلا رنگ تھوڑی ہے, یہ صرف نظر کے وہ ہیں, صرف نظر کی چیزیں ہیں, یہ دھوکے, یہ نظر کا دھوکا نہیں, یعنی ذہنی وہ ایک وہ ہے. تو لوگ کروڑوں کے مالک بن گئے جھاڑ جھاڑ کے یرقان. تو جو کہنا یرقان جھڑے بغیر نہیں اترتا, اس کو بولو گوروں کا کیسے اترتا ہے, عربوں کا کیسے اتر جاتا ہے. تو جتنے جن چڑیل بھوت ہیں نا, یہ سارے سعودی عرب سے باہر, اور یہ سارے جو ہے نا امریکہ اور لندن سے باہر کے کیسز ہیں. یہ بہت معذرت. اب آپ نے بندے نے سوال ایسا چھیڑ دیا نا. اور جس علاقے میں روحانی علاج والا ہوگا نا, سارے جن چڑیل بھوت وہیں پہ ہوں گے. آپ دیکھ لینا, دیکھ لینا, سارے جن چڑیل بھوت کے کیسز بھی وہیں ہوں گے. زیادہ ہو گئی. چلو ٹھیک ہے. اچھا وہ زیادہ آ گئے. ہاں تو کمپنی کو بتاؤ نا, 8 روپے زیادہ آ گئے. ابھی تو کمپنی سے پوچھو نا کہ اس نے زیادہ کیوں دے دی. سود نہیں ہے یہ. میرا بھانجا نشہ کرتا ہے, میں اس سے چھڑوانا چاہتا ہوں, آپ مجھے کوئی دعا بتا دیں. دیکھو نشہ جب کوئی بندہ خود چھوڑنا چاہے تو آسانی سے چھوٹ جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. وہ بڑے بڑے نشوں میں مبتلا ہو گئے, عمر بھی 28-30 سال, بہت کم عمر, بڑے بڑے ڈرگس. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسے اپنے آپ کو نشے کا سے چھڑوایا کہ میں نے 2 مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں تالا لگا کے بند کر دیا. جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا کوئی پرانا نشہ ہی مل جائے گا,
دوست, اس کو دیکھ کے پھر سٹے یاد آنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہہ رہے کہ میں نے کہا 2 مہینے بند اور ٹھیک ہو گیا پھر وہ. اچھا, پھر اتنا کانفیڈنس انسان میں پیدا ہو جاتا ہے, خود اعتمادی, کہ پھر بڑی بڑی برائیاں بھی چھوڑ دیتا ہے وہ, اس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے ان کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ اس طرح اپنے آپ کو بند کر لو, ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر خود بندہ اپنے آپ کو اس طرح بند نہیں کر رہا تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اٹھا کے ایسے سینٹر ہیں جو جیل خانوں کی طرح ہوتے ہیں, بچے کو وہاں پیسے دے کے جمع کرا دیں. ان کے ابا کے پاس بھی ایک ایسے سینٹر کا علم ہے نا, تمہارے ابا کے پاس, ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو ایسے سینٹر کراچی میں, اس کا باپ بھی نشہ چھوڑے گا انشاءاللہ. وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد کھانا پینا ان کی ذمہ داری, وہ بولتے ہیں تجھے یہاں کچھ ہی نہیں ملے گا. وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, بھاگنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے. 4 مہینے میں ٹھیک انسان کا بچہ بن کے باہر آتا ہے. ایسے ہی ایک صاحب کے ساتھ ہوا, ان کا بیٹا شراب کا عادی ہو گیا تھا, پیتا رہتا تھا. انہوں نے اس ادارے کو بتایا, اس ادارے نے کہا اتنے پیسے جمع کرا دیں, بچہ اٹھا کے لے جانا بھی ہماری ذمہ داری, 4 مہینے میں واپس پہنچے. تو کہنے بچہ جا نہیں رہا. تو آئی ہے الحمدللہ, جو بھی لوگ آئے بچہ اٹھا کے لے گئے. ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں, تو بچہ لے گئے. 4 مہینے بعد وہ بچہ انسان کا بچہ بن کے باہر آیا. آج بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, 2-3 سال ہو گئے اس واقعے کو, فٹ فاٹ زندگی گزار رہا ہے. پھر پینے لگے, فون کرو پھر اٹھا کے لے جائیں گے. تو یہ تمیز سے چھوٹنے والی چیزیں نہیں ہیں, یہ بدماشی سے ہی چھوٹتی ہیں. اس کا باپ بھی چھوڑے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور ابھی چھڑوا دو, پھر ترس نہیں کھاؤ ہائے میرا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. مائیں یہ کر رہی ہوتی ہیں, تیرا بچہ کسی حال میں نہیں ہوگا, اس حال سے اچھی حالت میں ہی ہوگا, آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی, دعا بتا دیں. دعا جب اسباب اختیار کرو پھر دعائیں کام کرتی ہیں. آپ علاج کی کوشش کریں جو میں نے طریقہ بتایا, پھر پیچھے بیٹھ کے مصلی پہ دعائیں بھی مانگیں. خالی دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ اس سے ہیروئن چھڑوا دے, چرس چھڑوا دے, تو اسباب آپ نے اختیار نہیں کیے. تو اسباب اختیار کرو پھر دعائیں مانگو. بس 2-3 یہاں سے سوال لے لیتے ہیں. اور کوئی بھائی کسی کا سوال ہو؟ نماز میں ربنا آتنا فی دنیا تحیات میں پڑھ سکتے ہیں. جی یہ سوال ہے بھائی. مفتی صاحب ہمارا قسم کی ہمارے معاشرے قسم کی کلاسز ہو گئی ہیں, جس کو مغرب کا نہیں پتہ اور جو مغرب قسم کی بن گئی جس کو اپنے کلچر کا نہیں پتہ. کوئی شعر سنا ہے کیا یہ؟ نہیں, آپ ویسے مجھے سادہ زبان میں سمجھا دیں کیا کہہ رہے ہیں, زبانی بتا دیں نا. ایک تو اردو کو اردو رسم الخط میں لکھا کرو میرے بھائی, کیوں اردو کو تباہ کر رہے ہو یار, رومن میں لکھ کے. ہاں, کہہ رہے ہیں ہمارے سوسائٹی میں 2 قسم کی کلاسز ہو گئی ہیں, 2 قسم کے لوگ ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. ایک تو وہ جن کو مغرب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور ایک جو مغرب سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنا کچھ نہیں پتہ ان کو. رپورٹ پیش کی ہے میرا خیال ہے آپ نے کوئی سوسائٹی کے بارے میں. اچھا, یہ رپورٹ پیش کی ہے انہوں نے. اور کوئی سیلفی ابھی پھر بات ہے کائنڈلی, ابھی ملاقاتیں ہیں ذرا تھوڑی سی. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیں بھائی, پھر ہماری کچھ ملاقاتیں ہیں. بھائی ناراض نہیں ہونا یار, آپ سامنے بیٹھے ہوئے اس طرح سے کر لیا. اب کیا کریں, آپ روحانی والے تو شکر ہے آپ جب میرا روحانی علاج پہ بیان چل رہا تھا اس دوران نہیں آئے. ہاں جی, 1 رکعت رہ گئی. ہاں, امام کے پیچھے اگر پورا پڑھ لیا تو سجدہ سہو نہیں کرے گا. امام کے پیچھے مقتدی غلطی کرتا ہے تو وہ اس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا. الامام ضامن, حدیث میں آتا ہے امام ضامن. ہاں, نہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ مسجد سے باہر, مسجد کے اندر جہاں جماعت ہو رہی ہے وہیں نماز نہیں پڑھ سکتے. اور کوئی بھائی کسی نے سوال, یہ جو بیان ہے نا ہمارا مغرب کے بعد ہوتا ہے, نوٹ فرما لیں, عشاء کے بعد نہیں ہوتا, مغرب کے بعد ہوتا ہے بیان. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے؟ ویسے تو اتنا خون پیتے رہتے ہیں. جی
یہیں مل لیں، یہیں مل لیں بھائی، یہیں مل لیں، بس جلدی سے آ جائیں جلدی. چلو پھر بات. ہاں اس کا جواب ہم 20 دفعہ دے چکے ہیں. اب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، اس کا 20 دفعہ جواب دیا جا چکا ہے. اب کسی کو پھر بھی کوئی طبیعت ہی اس کی خراب ہو تو پھر یہی تو نہیں ہمارا یہی ٹاپک ہے، اسی کو ہم بیان کرتے رہیں گے. اور بھی دنیا میں غم ہے محبت کے سوا بھائی. اس کا جواب بہت دفعہ دیا جا چکا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سنا، تو میرا تھوڑی قصور ہے آپ نے اگر نہیں سنا. آپ سرچ کرو جواب آ جائے گا. پورا 1 گھنٹے کا میرا بیان ہے اس پر کہ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، جھوٹا الزام لگایا گیا ان کے اوپر. پورا 1 گھنٹے کا بیان ہے بھائی. تو اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بیان سننے کا تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. اور وہ بے وقوفی کی بات ہے نا، وہ کیوں اپنے نام کا کلمہ پڑھائیں گے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے یار. کسی کا دماغ خراب ہے اپنے نام کا کلمہ پڑھوا کے اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ لگوائے وہ؟ تو یہ بھی سینس کی بھی کوئی بات ہوتی ہے. کئی بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے اور میرے علاوہ بھی اسکالرز نے جواب دیا ہے اس کا، ان کے بھی جوابات موجود ہیں. باقی یہ ہے کہ بچوں کی طرح ایک ہی ٹاپک کو لے کے چلتے رہنا. تو جن کے پاس فالتو ٹائم ہے وہ تو اچھالتے رہیں گے اس کو، جن کے اور بھی دنیا میں غم ہے وہ اور بھی. علماء کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے پبلک کدھر کو جا رہی ہے، علماء کو یہ دیکھنا چاہیے پبلک کے جو مسائل ہیں ان کی طرف لے کر آؤ پبلک کو. دیکھو ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ سب یہاں کینسر کے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ان کو زکام بھی ہے. اب وہ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں زکام کے بارے میں بتائیں، زکام کے بارے میں بتائیں. تو ڈاکٹر پبلک کی ڈیمانڈ نہیں دیکھے گا جو صحیح ہوگا، وہ کہے گا ان کا مسئلہ کینسر ہے، ان کا مسئلہ زکام نہیں ہے. وہ بار بار کینسر کی باتیں کرے گا آپ سے بیٹھ کے. آپ کہو گے کیونکہ کینسر کے اثرات تو بعد میں جا کے آتے ہیں نا، زکام ابھی ٹینشن دے رہا ہے. تو جو بھی صحیح لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، تو اس پہ بات کی جائے گی. تو یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کلمہ پڑھا، یہ بعض لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے صبح شام، اور کوئی ان کا کوئی پاس کرنے دھرنے کی کوئی ڈھنگ کی باتیں نہیں ہیں. تو وہ یہ چلاتے رہیں گے اس طرح کے، لوگ اسی چیزوں کو اچھالتے رہیں گے. تو اب ہم نے ایک دفعہ تفصیل سے جواب دے دیا، جس کو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو جو مرضی کرنا ہے کرے بھائی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ اختلافی مسئلے پر، بڑے مدلل جواب لکھے اس میں. جن کا حضرت سے اختلاف تھا ان کی ایک ایک دلیل کا حضرت نے جواب لکھ کے رسالہ شائع کر دیا. پھر لوگ آتے حضرت اس کا کیا جواب ہے، حضرت نے فرمایا میں پورا ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، وہاں پڑھ لیں. پھر لوگ آتے اس کا کیا جواب ہے، حضرت نے فرمایا میں پورے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا میں اس سے زیادہ ایکسپلین کر نہیں سکتا تھا، اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا. انہوں نے کہا پھر ہمیں تو نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، تو پھر جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کو پولیس میں تھوڑی ہے کہ ڈنڈا لے کے سمجھائیں گے لوگوں کو. پھر حضرت نے ہمیں بتایا کہ اپنی اوقات کو لوگوں کے ڈیمانڈ پہ ضائع مت کریں. آپ نے جب ایک چیز ایکسپلین کر دی 2 اور 2 4 کی طرح، تو آپ اللہ کے طرف سے بری ہو گئے. پھر بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کوئی زبردستی مکلف نہیں ہے کسی کو سمجھانے کے. تو ہم یہی کہیں گے بھائی تیری سمجھ میں جو آ رہا ہے تو وہ کر لے. پھر کیا خیال ہے؟ تو یہ تو نہیں کہ ایک ہی چیز پہ ٹائم انسان ضائع کرتا رہے. کافی ہو گیا. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.